اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقہ عزاداری کے عنوان سے ہماری ہر سال جب بھی پروگرام ہوتے ہیں تو اس پر مختلف موضوعات پر گفتگو چلتی ہیں، اور اس موضوع پہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے اس پہ آج ہماری کچھ گفتگو ہوگی. البتہ دیکھیے کہ ایک بات شروع میں بتا دینا ضروری ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں یہاں پر سیکھنے کے لیے تشریف لائی ہیں. دیکھیے ہر چیز کو کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک خاص علم ہوتا ہے. مثلا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو مختلف، اگر آپ کوئی الیکٹرانک واشنگ مشین چلاتی ہیں اس کو بھی چلانے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مینول ہوتا ہے آپریٹنگ. تو کسی بھی علم کے کو حاصل کر کے کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے. اگر آپ اس علم کو مکمل طور پر حاصل نہ کریں اور کوئی بھی کام بغیر سیکھے ایسے ہی شروع کر دیں تو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا. آپ الٹے سیدھے بٹن اگر اس مشین کے دبانے لگیں یا کوئی اور ایسی مشین ہے جس کے الٹے سیدھے بٹن اگر دبا کے کام کیا جائے گا کہ ہم اس پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ نقصان ہوگا. اسی طریقے سے دیکھیے ہر عبادت کو کرنے کا بھی ایک الگ الگ طریقہ ہے، اس کے الگ مسائل ہیں. مثلا اگر آپ وضو کرتی ہیں وضو کے مسائل بالکل الگ ہیں. مثلا اگر آپ نمازیں پڑھتی ہیں تو نمازوں کے مسائل جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. حتیٰ کہ نمازوں میں بھی پنجگانہ نمازیں جو ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، نماز عیدین کے مسائل الگ ہیں. نماز آیات پڑھتی ہیں ان کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. نماز شب کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. نماز غفیلہ کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. اور نماز جعفر تیار ہے اس کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. یعنی ان سب اگرچہ نماز ہی ہے لیکن ہر نماز کا ایک خاص اور ایک الگ طریقہ ہے. تو ان تمام عبادات کے حوالے سے بھی آپ کو الگ الگ طریقے کار کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. سب کو ایک طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی نماز ہی تو ہے تو بس میں اس نماز کو اسی ایک خاص پنجگانہ نمازوں کے طریقے پر پڑھوں گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اسی طریقے سے مثلا روزہ ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے لیکن اس کے احکام بالکل الگ ہیں. حج آپ کرتی ہیں اس کے ہزاروں قسم کے فقہی احکام ہیں وہ بالکل الگ ہیں. اور اسی طریقے سے خمس دیتی ہیں آپ یا دیگر عبادات. اسی طریقے سے بالکل عزاداری بھی ہے. عزاداری کے بھی خاص احکام ہیں. اس کو خاص طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو عشق کے معاملات ہیں، یہ تو اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے معاملات ہیں، تو بس اس میں کوئی قاعدہ اور قانون نہیں، جبکہ ایسا نہیں. اچھا، اسی طرح سے جو ذاکری ہے اور ممبر کے اوپر آنا ہے اس کی بھی کچھ خاص طریقہ کار ہیں، کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں. باقاعدہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ممبر پر جانے والوں کی جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ وہ احکام حلال و حرام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی جب کوئی ممبر پر جائے گا یا آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں گی جا کر خطاب کرنے کے لیے تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں آ جائیں گی. کم سے کم اتنا تو آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ کم سے کم آپ کسی کو گمراہ نہ کر سکیں. یہ دیکھیے کم سے کم چیز بتائی جا رہی ہے. یعنی جب عام طور پر ذاکرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے احکامات کو بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ فقہی مسئلے اس سے الگ ہوتی ہیں. تو آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ احکام حلال و حرام کو بیان کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، آیات اور اقوال پیغمبر یا اقوال معصومین سے واضح نصیحت کرنا، اہل بیت کے فضائل و مصائب وغیرہ یا ان کے اصحاب کے فضائل و مصائب کو بیان کرنا، یہ کسی بھی اہل ممبر کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں. خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہ مجالس اعضاء پڑھتی ہیں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون خاص طور پر تبلیغ دین کر رہی ہے
تو اس کو رٹے رٹائے انداز سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، سمجھ کر، خاص مشن کے طور پر اپنا کر، اس فیلڈ کی بہت ساری معلومات کو حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، ان احکامات کو اچھی طریقہ سے پڑھ اور سمجھ کے جو اس کو وہاں پر بیان کرنا ہے، پھر اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس میں عام طور پر خواتین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراط و تفریط کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تبلیغ کے لیے بھی اگر آپ جائیں اور آپ نے مناسب طور پر فقہ کو حاصل نہیں کیا ہوا ہے تو ہمیشہ وہ شخص افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا۔ کتنے ہمارے ایسے بڑے علماء بھی ہیں، گزرے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک، یعنی ان کی خاص فیلڈ تھی فلسفہ، وہ خود بھی فلسفی ہیں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم فقہ اور اصول وغیرہ کے اندر نہیں آئے، ہم میں وہ شخصیت کے اندر وہ بیلنس ہمارے پیدا نہیں ہوا۔ یعنی یہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ بہت سے علوم کے اندر بہت زیادہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن فقہ کے اندر اگر کمزوری آ گئی تو پھر کچھ گمراہی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، فقہ جاننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تبلیغات دین میں آپ کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتی۔ دیکھیے، بعض اوقات ذاکرات جو ہوتی ہیں خاص مائنڈ سیٹ بھی ان کا ہو جاتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مثلا 2-3 ذاکروں یا 2-3 مولوی حضرات کا جو کہ خاص کوئی نظریہ یا انٹینشن کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے آپ نے 2-3 کلپ سنے، 2-3 پوسٹیں ادھر ادھر سے ایک موضوع کے اوپر آپ نے پڑھ لی، تو بس وہی بالکل نظریہ آپ نے بنا لیا اور سمجھا کہ شاید حق یہی ہے، اور وہ بیان کرنا شروع کر دیا، نہ اپنے مرجع کا فتویٰ، نہ دیگر مجتہدین کے فتاووں سے واقفیت۔ تو نتیجہ یہ کہ گمراہی کے امکانات اس لحاظ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور افراط و تفریط کہاں ہوتی ہے؟ مثلا کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اس طرح سے، مثلا کسی نیکی کی حمایت اگر آپ کرنا چاہیں گی تو اتنی حمایت کر دیں گی، اتنی حمایت کر دیں گی کہ ایسا لگے گا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اور کبھی کسی مکروہ کام کی یا ناپسندیدہ کام کی مذمت پہ آئیں گی تو اس قدر مذمت ہو جائے گی کہ لگے گا کہ یہ حرام کام ہے۔ تو افراط و تفریط سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ علم دین اور علم فقہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں آپ یہ والی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ بہت ساری خواتین ہیں کہ اگر کبھی وہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جناب مثلا زیارت امام حسین کی کس قدر فضیلت ہے، تو وہ 2-4 چیزوں سے اور احادیث سے اس طرح سے کچھ استنباط ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ زیارت کرنا واجب ہے۔ وہ تاکیدات کے اعتبار سے چیز آئی۔ مثلا اگر حج کی بھی تاکید بیان کرنی ہے تو بعض اوقات ایسا لگے گا کہ وہ جس شخص کے اوپر حج واجب بھی نہیں ہے وہ سوچے گا کہ میں اپنے گھر بار وغیرہ کو بیچ کے حج پہ چلا جاؤں۔ یہ افراط و تفریط ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ یہ آپ کو ایک بیچ میں، بلکہ شروع میں ہی میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ علم دین کے اعتبار سے ایک ذاکرہ کو کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ فوکس کرنا ہے، کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو ذاکری سیکھنے کے اعتبار سے جو اشتہار وغیرہ آتا ہے مدرسے کا، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم وہ برساتی ٹائپ کی ایک ذاکرہ ہوں گی، جب ایام میں آز آئیں گے تو ہم 4-5-10 مجلس اس طرح سے رٹ لیں گے، وہ جا کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، ادھر ادھر سے مجالس وغیرہ لیں گے اور بس پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جو باقاعدہ خاص نظریے کے تحت اس فیلڈ کے اندر آئیں، ان کے لیے پھر یہ باتیں ہیں، ان کو علم اپنا بڑھانا پڑے گا مسلسل۔ اچھا، صرف خالی یہی بات نہیں، بلکہ ایک دوسری چیز اور بھی ہے کہ ذاکرہ کو مسلسل ایک، اگر کوئی واقعتاً تبلیغ کے لیے اس فیلڈ میں آئے تو ذاکرہ کو لوگوں کو شبہات سے نکالنا بھی آنا چاہیے۔ شبہات سے نکالنا، شیعت پہ کتنے اعتراضات روزانہ کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے، بلکہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں، ہر شخص مختلف اعتراضات اور انحرافات کی زد میں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جس قدر بھی ہو سکے اس لحاظ سے تبلیغ کریں، اور جب بھی کوئی مجلس پڑھنے جائیں، اب آپ دیکھیں کتنے اعتراضات شیعت کے اوپر ہوتے ہیں۔ میں صرف ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو ہم نے اس پہ مدرسہ اس لحاظ سے کام بھی کرتا ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا مدرسے کا جو فیس بک پیج ہے کچھ اور، تو وہ مختلف اعتراضات کو باقاعدہ ایڈریس کر کے اس کے جوابات بھی لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں جبکہ روایات میں تو ممانعت آئی ہے، مثلا شیعہ جو ہے امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں۔ یہ آپ کو تقریروں کے اندر کوشش کریں کہ ہر مجلس کے اندر کم سے کم ایک شبہ
کہ جوابات آپ ضرور دے دیں. اسی طریقے سے مثلا جناب مرنے والوں جو شہید ہوتے ہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے تو شہید کے اوپر رویا کیوں جاتا ہے؟ عموماً باہر سے جو ہی اعتراض آتا ہے. اور جناب امام حسین علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو انہوں نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ یہ ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے، ان کے جوابات دیں. روایات میں تو نوحہ کرنے کو منع کیا گیا ہے، پھر مجالس میں نوحے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ سوالات جو ہے مدرسہ لوگ بھجواتے ہیں، علماء سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں. 3 دن سے زیادہ تو سوگ کو تو رسول اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر شیعہ پورے سال اس طرح سے ہر سال سوگ کیوں مناتے ہیں اور اتنے زیادہ دن کیوں مناتے ہیں؟ ان سب کے جوابات ہیں جو کہ آپ کو بھی دینے. اسی طریقے سے مثلا ٹھیک ہے گریہ کرنے کی ایک حد تک پرمیشن ملتی ہے، لیکن یہ سر و سینہ پیٹنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ہر دفعہ کا ایک چیز ہوتی ہے. اور کیا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور جو ملازمت کے لیے خواتین جاتی ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان سے سوالات ہوتے ہیں اور خاطر خواہ جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ ہر مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اس طرح سے سوال کا جواب جو ضرور دیا جائے. 1400 برس بیت گئے ہیں اس واقعے کو، بس ہو کے ختم ہو گیا. اب بار بار ہر سال یہ گریہ اور ماتم برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ، اور خالی صرف یہیں تک نہیں بلکہ آپ شبیہیں کیوں نکالتے ہیں، یہ ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں، یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، اور یہ روڈوں پر جو اس لحاظ سے کیوں آتے ہیں، اور یہ تو بہت اسراف بھی ہے اپنے لوگوں کے اعتبار سے، غیر لوگوں کے اعتبار سے، ہر طرح سے یہ چیزیں آپ کو سامنے آتی ہیں. اور خاص طور پر اگر جو معروف کوئی ذاکرہ ہوں جو بہت زیادہ اس لحاظ سے مجالس وغیرہ جو ہے وہ پڑھتی ہوں، تو انہوں نے تو خاص طور پہ یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر کسی کو مثلا 3 اشرے 4 اشرے بھی پڑھنے پڑ رہے ہیں اور مصروف ذاکرہ ہیں تو 30-40 مجلسیں ان کے پاس ہیں. تو اس طرح سے ایک ایک کو شبہ کو بھی اگر ہر مجلس کے اندر وہ زائل کریں تو 30-40 شبہات کو تو کم سے کم لوگوں سے وہ دور کر سکتی ہیں. تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی، کون سا اتنا زیادہ پوری ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کو لینی ہوتی ہے. مختلف موضوعات ہوتے ہیں ایک مجلس میں، ایک شبہ کے ازالے کا بھی ایک موضوع 5-7 منٹ کا آپ کی تقریر کے اندر ہونا چاہیے. اس سے لوگوں کا ایک شوق اور دلچسپی بھی برقرار رہے گی اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آئے دن روزانہ کی بنیاد پر یہ سوالات شیعوں سے کیے جاتے ہیں. اسی کے اندر یہ والا بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں. اچھا، یہ بیرونی طور پر جو ایک سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو شیعت کے اندر سے اتنے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی روایات کے اندر تو ابھی جیسے آگے چل کر آئے گا کہ سیاہ لباس کو تو اہل جہنم کا لباس قرار دیا گیا ہے، سیاہ لباس کو بعض روایات کے اندر فرعون کا لباس قرار دیا گیا ہے. تو پھر آپ لوگ جب یہ اس کی ممانعت آئی ہے اور یہ پوسٹیں غیر شیعہ افراد کی طرف سے یا متعصب افراد کی طرف سے مسلسل محرموں کے اندر ڈالی جاتی ہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہو کر ان کے جوابات پوچھتے ہیں. دیکھیے ہماری اپنی کتابوں کے اندر ہے، دیکھیے خود بہار کا ریفرنس اس کے اندر دیا ہوا ہے. تو ایک تو اس لحاظ سے آپ کو ایک شبہ کا ازالہ اس میں ہو جائے، کچھ اس کے فقہی احکام بھی ہم بیان کریں گے، ان اعتراضات کے جوابات بھی اس کے اندر آئیں گے جو بھی تفصیل آگے آنے والی ہے. سب سے پہلے تو ہم ایک فقہی اعتبار سے اس کو دیکھ لیں اس مسئلے کو کہ دیکھیے عام طور پر جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے عام حالات میں بھی پہنا جاتا ہے، عام حالات کے اندر جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے اس کا فقہی حکم کیا ہے؟ نماز میں اگر سیاہ لباس پہنا ہو تو اس لباس میں نماز کا حکم کیا ہے؟ اور کون سے فقہا ہیں؟ کچھ فقہا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے عام حالات میں سیاہ لباس. کچھ فقہا، سب نہیں، ابھی میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں، سوائے چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ جو کہ وہ فقہا کہ جو کہ کہتے ہیں کہ سیاہ لباس عام حالات میں مکروہ، وہ کہتے ہیں کہ 3-4 چیزیں اس سے مستثنا ہیں، یعنی مکروہ نہیں. وہ ہے، ایک ہے عالم کا کالا امامہ اور کالی ابا، یا جس کو آپ چادر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کالے موزے.
کالے موزے کا بھی استثناء ہے. یعنی وہ علماء کے جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ کالا لباس مکروہ ہے. آج کل تو ایسے افراد، ایسے علماء کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی اگر مکروہ بھی بالفرض ہو تو عالم کا جو کالا امامہ ہے، کالی عبا ہے یا کالے موزے ہیں، یہ مکروہ نہیں. اچھا، اسی کے اندر آ جاتا ہے عورتوں کی کالی چادر، یہ بھی مکروہ نہیں. اچھا، البتہ سب سے پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا مسئلہ بتا دیا جائے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ کیا غم امام حسین علیہ السلام میں، درود بھیجیے محمد علیہ وہ فرماتے ہیں نماز میں تو مکروہ ہے کالا لباس پہننا، لیکن جو ایام عاشورہ اور غم امام حسین علیہ السلام میں کے جو غم کے ایام ہیں اس میں اس کا مکروہ ہونے کی کراہیت ثابت نہیں، معلوم نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. اچھا، آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، عام طور پر میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ نمازی کے لباس کے احکام وغیرہ اگر آپ پڑھیں توضیح المسائل کے اندر تو اس میں مکروہات کی لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیاہ لباس میں نماز پڑھنا. اچھا، کچھ جگہوں پہ اس سادہ طریقے سے لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سیاہ لباس میں نماز مکروہ. اچھا، جب بھی مجتہد یہ بات کہے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں یا علماء کا کہنا یہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا اپنا نظریہ یہ نہیں، لیکن وہ اس کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہتا ہے بہتر ہے کہ بچا جائے تو کوئی اس میں ایسا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس کا اپنا نظریہ یہ نہیں. تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو عام حالات میں سیاہ لباس کی کراہیت ثابت ہے اور نہ ہی نماز کے اندر، یعنی بالکل جائز ہے. آیت اللہ سیستانی اور خاص طور پر جو فتاوے استفتاحات وغیرہ مستقل ان سے جو پوچھے جاتے ہیں، جو وہاں سے جواب آ رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں مطلق طور پر سیاہ لباس کی کراہیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی نہ عام حالات میں مکروہ ہے پہننا اور نہ ہی نماز میں پہننا مکروہ. اور عزائے امام میں اگر پہنا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، مستحسن ہے، فضیلت کا باعث ہے، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی. اور صرف آیت اللہ سیستانی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی یہی نظریہ، وہ بھی اس کی کراہیت کے قائل نہیں ہیں. یا جیسے مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تھے، وہ کہتے تھے کہ کم سے کم اگر عام حالات میں اس کا پہننا مکروہ بھی ہو، یعنی نماز میں اگر اس کا پہننا مکروہ بھی ہو، تب بھی اگر عزائے امام میں اگر اس نے پہنا ہوا ہے تو عزائے امام میں اس لباس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی مکروہ نہیں. یعنی عزائے امام کے اعتبار سے بہت زیادہ باعث شرف اور فضیلت ہے سیاہ لباس، اگر اس میں اس کی نیت سے پہنا جائے. اور اسی میں اگر آپ نماز بھی پڑھ لیں تو عام حالات میں اگر نماز مکروہ ہونا تھی تو عزائے امام میں اگر آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے تو نماز مکروہ نہیں. اور علماء فرماتے ہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ بھی عام حالات میں یا اس کے علاوہ بھی لباس سیاہ کی کراہیت کا مسئلہ نہیں. اور عزائے امام میں اگر پہنا جائے، اس نیت سے پہنا جائے، تو بہت سارے مجتہدین کے نزدیک تقریباً سبھی اس بات کو کہتے ہیں کہ باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اور کچھ علماء تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں پکا مستحب ہے عزائے امام کے اندر پہننا، جیسے کہ آیت اللہ وحید خراسانی یا جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض، وہ کہتے ہیں مستحب ہے، یعنی بالکل آپ پکی مستحب ہونے کی نیت کر سکتے ہیں اگر عزائے امام میں غم امام مظلوم میں آپ نے سیاہ لباس کو پہنا ہوا ہے. اچھا، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہے مثلا اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے یا کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہے اور اس نے غم امام میں پہنا ہوا ہے سیاہ لباس، اور اس کے بعد اس کو مثلا نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہ اسی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا بھی یہ نظریہ تھا
کہ پھر عزائے امام میں اگر پہنا ہے تو اس کی کراہیت نماز میں بھی ختم ہو جاتی. تو اس طرح سے اچھا بہت سی روایات میں اگر ہم دیکھیں آئمہ اور جو سیرت اہل بیت ہے یا پیغمبر اسلام کی سیرت ہے اس میں بھی بات پتہ چلتی ہے. باقاعدہ جو ہماری کتاب ہے بصائر الدرجات اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ جس وقت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ان کی رحلت ہوئی ہے یا ان کی شہادت ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی یا اس کو کہا جائے چلے وصال ہوا ہے ان کا, تو اس وقت بھی آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. بصائر الدرجات کے اندر باقاعدہ ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے. علماء نے باقاعدہ اس بات پہ ڈسکس بھی کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے انتقال کے وقت یا اپنی شہادت کے وقت کیوں لباس سیاہ کو پہنا تھا. تو فرماتے ہیں کچھ احتمالات ہیں کہ غالباً ان کی رحلت کے بعد ہی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جو مظالم ہونا تھا کہ دروازے پر لوگ آگ لے کر آئے, کتنے مصائب ہوئے, دروازہ جو ہے وہ جلایا گیا اور شکم مادر میں وہ بچہ محسن وہ شہید ہو گیا اور اسی کے صدمے سے حضرت زہرا کتنی جلد اس دنیا سے رخصت ہوئیں. تو پیغمبر اسلام نے ان غموں کی اور ان مصیبتوں کی نشاندہی کے طور پر اس لباس کو ممکن ہے کہ پہنو. اور بحر الانوار کی جلد نمبر 43 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی رحلت میں غم کے اظہار کے طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ غم کے اظہار کے طور پر سیاہ رنگ کا ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر بھی باندھا ہوا تھا. اور عربوں کے اندر بھی یہ عورتوں کے غم کی علامت شمار ہوتی تھی. اس غم کی علامت کے طور پر سیاہ رنگ کا ایک کپڑا حضرت زہرا نے اپنے سر کے اوپر بھی باندھا ہوا تھا. تو اور اس کو روایت میں کہ مسلسل باندھے رکھتی تھی. بلکہ روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جس وقت بیعت کا مطالبہ ہوا تھا اور ظالم اور اشقیاء نے گھر کے اوپر ہجوم کر لیا تھا اور حضرت زہرا دروازے کے پیچھے تھی, اس وقت بھی مکمل حجاب کے ساتھ اپنے سر پر اس سیاہ کپڑے کو باندھا ہوا تھا جو علامت غم کے طور پر پیغمبر کی رحلت کے بعد سے مسلسل اپنے سر پہ باندھے رکھتی. اور جس وقت وہ بھی واقعات روایات کے اندر جو ہے آپ کو ملتی ہیں, اگر آپ اس لحاظ سے ان کو تلاش کریں, کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب وہ خواب جو روایت میں کہ دربار یزید میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے سنایا تھا, دربار یزید میں, جسے علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے اور مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری نے لکھا ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے, درود بھیجیے محمد کہ کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جنت کے خدام مجھے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان محلات میں سے پانچ نورانی شخصیات موجود ہیں. یہ خواب حضرت سکینہ سنا رہے ہیں اور ان میں ان 5 نورانی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نور سب سے زیادہ تھا. ان کے بال پریشان تھے اور انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں خون آلود کرتا تھا, وہ وہاں پر موجود تھی. اور پھر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی. ہمارے ایک عالم فخر الدین تروہی گزرے ہیں, انہوں نے منتخب میں بھی اس خواب کو جو ہے وہ لکھا ہے. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس خواب کے اندر بھی حضرت زہرا نے جو کہ برزخی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں, اس میں بھی غم امام مظلوم میں سیاہ لباس کا تذکرہ
اس روایت کے اندر اس لحاظ سے آیا ہے. تو پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وقت انتقال سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. حضرت زہرا کا آپ نے دیکھا کہ غم میں مسلسل سیاہ رنگ کا ایک کپڑا جو ہے وہ سر کے اوپر باندھے رکھتی تھی, اور شہادت کے بعد بھی عالم برزخ میں عزاداری کا جو خواب آپ نے ابھی سنا اس میں بھی سیاہ لباس ہی پہنا ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی خواب, مکاشفات, اور یہ اگر آپ پڑھیں جس کے اندر ایک سیاہ پوش بی بی کا تذکرہ بار بار آتا ہے, سیاہ پوش, تو انہیں مستقل سیاہ لباس کو غم کے اندر پہنا ہوا. اور خود پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ملتا ہے کہ یہ سیاہ امامہ پہنتے تھے. روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سیاہ امامہ پیغمبر بھی اور حضرت امیر المومنین بھی پہنتے تھے. اور جس وقت فتح مکہ ہوئی تو پیغمبر اسلام سیاہ امامہ پہن کر مکے میں داخل ہوئے امامے کے لحاظ سے. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بصرے میں قیام کیا ہوا تھا تو مستقل حضرت امیر سیاہ امامہ بصرے میں پہنا کرتے تھے, سیاہ امامہ. اور خود ہمارے امام حسن علیہ السلام اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھی کالا امامہ پہننے کی روایات جو ہیں وہ آئی ہیں. اور سیاہ لباس میں عزاداری کے عنوان سے سیرت آئمہ بھی اس کے اندر شامل. باقاعدہ سوگ نامہ آئمہ نور کے نام سے بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں. اس کے اندر بھی ازبغ ابن نباتہ جو کہ صحابی تھے امام کے, وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی تھی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جس وقت مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں, یعنی ابھی شہادت ہوئی ہے, اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین جس وقت مسجد کوفہ میں شہادت کے بعد داخل ہوئے ہیں تو ازبغ فرماتے ہیں کہ دونوں نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا, دونوں نے. اور باقاعدہ جو شرح نہج البلاغہ بھی ہے ہمارے علماء اہل سنت میں سے ایک ابن ابی الحدید معتزلی, انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. اس میں باقاعدہ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ جس وقت شہادت امیر المومنین ہو گئی تھی تو امام حسن علیہ السلام جس وقت گھر سے باہر آئے ہیں, آج بھی عراق کے اندر آپ جائیں جو امیر المومنین کا جو کوفہ میں جو گھر تھا, تو جس وقت امام حسن گھر سے باہر نکلے تو اس وقت بھی امام حسن نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا, اور باقاعدہ پھر اس کے بعد ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا. تو اصول کافی میں بھی ہے اور دائم الاسلام جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سیاہ عبا جو ہے وہ پہن کر رکھتے تھے. سیاہ عبا کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا اور قبا کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا جو عبا کے اندر پہنی جاتی. اور ہمیشہ اس کے بعد دیکھا گیا امام کو واقع کربلا کے بعد کہ گریبان چاک رہتا تھا. تو اور صرف یہی نہیں کہ ائمہ کے اپنے ادوار میں یا امام حسین کی شہادت کے بعد ہی ایسا ہونا شروع ہوا, بلکہ خود پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں جب بھی ایام غم ہوتے تھے تو مسلمان عورتوں میں سیاہ لباس کا پہننا اس زمانے سے ہی شمار ہوتا تھا. دیکھیے سب باتیں کیوں بیان کرنا پڑ رہی ہیں, کیونکہ یہ انحرافات کا دور شروع ہو گیا, یہ سوشل میڈیا پہ بہکانے کا دور شروع ہو گیا. یہ آپ پر مسلسل اعتراضات اور لوگ جو ہیں جب ان اعتراضات کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں تو پھر وہ مشکوک ہونے لگتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مغلوب خیال کرنے لگتے ہیں. دوسرے کو تو کوئی جواب نہیں دینا ہوتا, وہ آپ کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑے دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب آپ کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تو گویا ایک لحاظ سے مجرم کے طور پر آپ اپنے آپ کو فیل کرنے لگتے ہیں کہ میرے پاس ان کے جوابات نہیں. اس وجہ سے ان تمام اسلحے سے آپ کو دلائل کے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے. تو باقاعدہ سیرت ہشام میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس وقت جنگ احد واقع ہوئی تھی,
جنگ احد. آج بھی مدینے میں میدان احد ہے، لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں وہاں پر. تو جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. اچھا، میدان احد ہے اور وہیں پر ہی شہداء جو وہاں پر شہید ہو گئے تھے ان کو وہیں میدان احد ہی میں دفن کیا گیا تھا. اور حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا وہ بھی وہیں پر دفن ہیں، مصعب ابن عمیر، اور اس طرح سے دیگر جو اصحاب ہیں وہ بھی وہاں پر دفن ہیں. اور جو شہداء احد ہیں، یہ گڑھا سا جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، اس میں 70 شہداء احد کے جو ہے وہ دفن ہے. یہاں پر باقاعدہ کبھی مزار بنا ہوا ہوتا تھا جس کو جنت البقیع کے انہدام کے ساتھ ساتھ یہ میدان احد کے جو مزارات ہیں یہ بھی منہدم کر دیے گئے. اب یہ گڑھا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شہداء احد یہاں پر دفن. اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ کی قبر وہاں پر. تو اچھا، کچھ تو شہید ہو گئے تھے انہیں یہیں دفن کر دیا گیا. کچھ شہداء احد ایسے تھے کہ جو کہ زخمی ہو گئے تھے. زخمی ہونے کے بعد جب ان کو مدینے لایا گیا تو مدینے میں آنے کے بعد ان کی شہادت ہوئی. تو اس کے بعد ان جو زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں شہید ہوئے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس کا بھی ایک خاص جگہ یہ وہاں پر ایک نشان موجود ہے کہ جہاں پر زخمی شہداء احد. تو جس وقت یہ جنگ احد واقع ہوئی اور اس کے اندر اتنے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو مسلمان عورتوں نے، جن کے اندر حضرت ام المومنین ام سلمہ بھی شامل تھی پیغمبر اسلام کی زوجہ، وہ باقاعدہ سیاہ لباس پہن کر اس عزاداری میں شریک ہوئی. ان کے عزاداری میں ان کے غم کے طور پر حضرت ام المومنین ام سلمہ نے بھی سیاہ لباس پہنا تھا اور مدینے کی عورتوں نے بھی سیاہ لباس پہنے تھے. یعنی اب پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں پیغمبر اسلام حیات تھے، اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے ان سب کا سیاہ لباس پہننا اور پیغمبر کا ان کو منع نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے. آگے چل کر بھی بات آئے گی کہ قول معصوم سے بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، فعل معصوم سے بھی ثابت ہوتی ہے اور تقریر معصوم سے بھی ثابت ہوتی ہے. تو سیاہ لباس کی مشروعیت جو ہے ان تینوں چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. یعنی الفاظ کے ذریعے بھی ثابت ہے اور معصومین کے اپنے افعال کے ذریعے بھی ثابت ہے، اور جس کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا. اور تقریر معصوم یعنی سامنے کوئی عمل ہوا اور انہوں نے روکا نہیں، اس سے بھی ثابت ہوتی. تو بہرحال حضرت ام سلمہ اور دیگر جو مدینے کی خواتین تھیں انہوں نے بھی وہاں پر سیاہ لباس اس لحاظ سے پہنا تھا، تو ان کی بھی ایک سیرت ہوئی. اور حضرت ام سلمہ کی ایک سیرت کا ایک پہلو اس وقت بھی ہے کہ جس وقت شہادت امام حسین کی خبر ملی تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ام سلمہ سب سے آخری زوجہ ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی. تقریباً 89 سال کی جو ہے عمر کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. اور امام حسین کی شہادت جب خبر ملی تھی ان کو امام حسین کے شہید ہونے کی ام سلمہ، تو انہوں نے مسجد نبوی میں مسجد نبوی کا جو قبہ تھا اس پر ایک سیاہ کپڑا لپیٹ دیا تھا روایت میں، اور خود بھی اسی وقت سیاہ لباس پہن لیا تھا. تو کیونکہ ہم سیاہ لباس کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے یعنی حضرت ام سلمہ کا مستقل یہ طریقہ رہا. تو بہرحال حضرت ام سلمہ کی سیاہ لباس میں عزاداری، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کی زوجہ جو پیغمبر اسلام کو دیکھے ہوئی تھی اور ان کے طور و طریقوں سے واقف تھیں، ان احکامات سے واقف تھیں، اور خود پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت بھی انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، تو اس سے اس کی مشروعیت بھی ثابت ہوتی. اور اس کے علاوہ اچھا، حضرت ام سلمہ جو ہے زیادہ تر ہمارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ قبرستان بقیع میں جو دیگر ازواج رسول کی قبور ہیں انہی میں ام سلمہ کی قبر بھی، اور کچھ قبرستان باب الصغیر میں قرار دیتے ہیں، لیکن جو شام میں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ وہیں جنت البقیع میں دفن. تو اس سے یہ پتہ چلا اور جس وقت ابھی جیسے تذکرہ ہوا تھا کہ جس وقت شہادت امیر المومنین ہوئی تھی تو امام حسن اور امام حسین مسجد کوفہ میں جب گھر سے باہر آئے تھے تو دونوں نے لباس سیاہ پہنے ہوئے تھے. اچھا دیکھیے، لباس سیاہ اس کا مطلب ہے یعنی ابھی یہ تو نہیں کہ ان کو اطلاع ملی اور اس کے بعد، یعنی میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں
اگرچہ توہین آمیز بات نہ ہو جائے کہ اس کے بعد انہوں نے سلنے دیے، اور نہیں، پہلے سے سلے ہوئے ان کے پاس رکھے ہوئے تھے لباس سیاہ، جب بھی اسی وقت وہ لباس سیاہ پہن کر آئے باہر. اور بہار میں بھی ہے، وسائل الشیعہ وغیرہ میں بھی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فرزندوں میں سے ایک فرزند نقل کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو زینان بنو ہاشم جو تھیں وہ مستقل سیاہ لباس پہن کر رکھتی تھیں، یعنی بنو ہاشم کی خواتین مستقل سیاہ لباس پہن کر رکھتی تھیں اور سردی اور گرمی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھیں. یعنی چاہے وہ لباس موٹا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، سردی گرمی ایک ہی لباس ہوتا تھا، بس مستقل لباس سیاہ، اور مستقل عزاداری میں مشغول رہتی تھیں. یہاں تک کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مستقل کھانے پکوا کر بھجوایا کرتے تھے کہ ان کو عزاداری میں مصروف رہنے دو، اور تبرک اور کھانوں کا انتظام یہ امام زین العابدین کے اپنے ہاتھ میں تھا. اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یزید بہرحال مجبور ہو گیا تھا اور آثار انقلاب کچھ نمودار ہونے لگے تھے اور اپنے اوپر سے اس قتل امام حسین کا وہ بھی ہٹانا چاہتا تھا وہ، تو اس نے عزاداری کی اجازت بھی دے دی تھی اور ایک گھر بھی مہیا کر دیا تھا. یا مثلا اس زندان کے اندر بھی اس نے اجازت دے دی تھی کہ خاندان اہل بیت کی خواتین جو ہے وہاں پر مستقل عزاداری کریں. تو وہاں پہ بھی ملتا ہے کہ جو قریشی خواتین تھیں انہوں نے سیاہ لباس پہن لیے تھے اور مسلسل 7 روز تک عزاداری کرتی رہیں. باقاعدہ مقتل ابی مخنف میں بھی ہے اور بہار میں بھی ہے، مستدرک الوسائل وغیرہ کے اندر بھی روایت ہے کہ سیاہ لباس ان سب نے پہن لیے تھے اور مسلسل 7 روز تک عزاداری کرتی رہیں. اور اسی طرح سے حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس کون تھی؟ ابتدائی طور پر حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. جعفر طیار جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، حضرت جعفر طیار کے ساتھ اسماء بھی گئی تھیں. لیکن اس کے بعد پھر جب جنگ موتا واقع ہوئی اور حضرت جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت ہو گئی، شہید کر دیے گئے، اور آج بھی جو جارڈن ہے اردن، وہاں پر حضرت جعفر طیار کی قبر مبارک ہے اور جنگ موتا کے بعد وہاں پر دفن کیے گئے تھے. اور عالم اسلام کی قسمت کو کیا کہا جائے کہ حضرت جعفر طیار کا جو مزار تھا داعش نے باقاعدہ اس کو بھی آگ لگائی تھی. تو پیغمبر اسلام کا اتنا جلیل القدر صحابی اور عالم اسلام کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی، یہاں پر کوئی اس کا خاص ری ایکشن بھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور داعش نے ان کے قبر کو بھی اور ان کے مزار کو بھی اس طرح سے آگ لگا کے تباہ کیا تھا. اور یہ اسی زمانے میں تھا جب حضرت حجر ابن عدی کی قبر کو باقاعدہ کھودا گیا تھا شام میں، اور ان کی زری وغیرہ کو سب توڑ پھوڑ کی تھی، اور باقاعدہ قبر کھود کر جس میں اطہر حجر ابن عدی جو ہے ان کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے. لیکن خود وہاں کے اپنے متولی نے یہ بات کہی کہ کتنا بھی کھودتے چلے گئے لیکن حجر کا جسم کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا. بہرحال ایک فیک تصویر جو ہے اس زمانے میں کافی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئی تھی کہ حجر کا جسم ظاہر ہو گیا تھا اور یہ ان کی تصویر ہے. وہ سب جعلی تصویر تھی. جو خود وہاں کے متولی ہیں حجر کے روضے کے، انہوں نے کہا کہ کتنا ہی کھودتے چلے گئے لیکن حجر کا جسم ظاہر نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک مظالم کی ایک داستان ہے. تو بہرحال وہی جعفر طیار ہیں. ان کی جب شہادت کے بعد اسماء بنت امیس کہ جیسی ان کو جعفر کی شہادت کی خبر ملی، اسی وقت اسماء بنت امیس نے جو ہے وہ سیاہ لباس پہن لیا تھا. اور بعد میں اسماء بنت امیس کی شادی جو ہے خلیفہ اول سے بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب وہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسماء کی شادی ہوئی. اللہم صل علی محمد. اگر سے یہ بات اتنی ثابت نہیں کہ اسماء اس وقت بھی موجود تھی کہ جس وقت امیر المومنین کی حضرت زہرا سے شادی ہوئی تھی، لیکن بہت زیادہ یہ بات اتنی اس لحاظ سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت زہرا کے البتہ غسل کے میں اور کفن پہناتے وقت بھی ان کی موجودگی روایات کے اندر وہاں پر ملتی. تو بہرحال اس لحاظ سے اسماء کتنی شریعت کے احکامات سے واقف تھیں، اور جیسے ہی حضرت جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت کی خبر ملی ہے، اسماء نے اسی وقت لباس سیاہ پہن لیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ایک حکم ہے کہ
خاندان اہل بیت میں بھی اور زنان بنو ہاشم ان سب کو بھی حکم اس زمانے سے ہی پتا تھا کہ عزا اور غم کے ایام میں جو ہے لباس سیاہ کو پہننا یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے، یہ شرعی طور پر ممنوع نہیں. اور اس لحاظ سے انہوں نے سالہ سال جبکہ حضرت امیر کے اور حضرت زہرا کے گھر میں بھی اسمانے گزارے تھے. اور حضرت ام سلمہ جو کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ تھیں، وہ تو خود پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھ چکی تھیں، ان کی سنت دیکھ چکی تھیں. 7 سال تقریباً پیغمبر اسلام کے ساتھ انہوں نے گزارے تھے، اور دیگر معصومین کے ساتھ تو تقریباً 50 سال ام سلمہ نے گزارے. سب سے آخر میں بھی واقع کربلا کے بعد جو ہے 61 ہجری میں ہوا ہے، اور 62 ہجری کے قریب جو حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی تھی. تو اتنی طویل عرصہ گزارنے کے بعد ان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ سیاہ لباس پہن کر عزاداری کرتی تھیں. اور نہ صرف یہ کہ حضرت ام سلمہ بلکہ مقتل ابی مخنف کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں یہ کہ نعمان بن بشیر جب وہ مدینے پہنچا تھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع اہل مدینہ کو دی تھی، تو لوگوں نے اس وقت شہادت امام کا سن کر شدید گریہ کیا تھا، اور پورے اہل مدینہ نے سیاہ لباس پہن لیے تھے. روایت میں پورا اہل مدینہ نے سیاہ لباس پہن لیے تھے. تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ غم اور مصیبت کے ایام میں سیاہ لباسوں کا پہننا یہ اس زمانے سے سب کچھ یہ رائج رہا. اور میں ویسے اس معلومات کے لحاظ سے بتا دوں کہ ہمارے جو غیر شیعہ بھائی ہیں وہ ان کے ہاں باقاعدہ کوئی بھی چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے، سنت سے ثابت ہوتی ہے، اجماع سے ثابت ہوتی ہے، قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے. اور ایک اور چیز بھی اس میں ہے اجماع اہل مدینہ، یعنی اہل مدینہ کا کوئی عمل کرنا وہ اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ تمام اہل مدینہ نے کیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ بھی اس کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا. تو امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر تمام اہل مدینہ کا سیاہ لباس جو ہے وہ پہننا یہ روایات کے اندر یہ آیا ہے، تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا. اور باقاعدہ جو روایات میں مسند احمد ابن حنبل جو امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے، ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں، اس میں خود انہی اسما بنت امیس سے ہے کہ جس وقت وہ فرماتی ہیں کہ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی، حضرت جعفر طیار کی، تو پیغمبر اسلام نے مجھے خود حکم دیا تھا کہ میں 3 دن تک سیاہ لباس پہنوں. یعنی سیاہ لباس پہننے کو حکم اسما کہتی ہیں کہ مجھے پیغمبر اسلام نے دیا تھا. اور باقاعدہ لسان العرب جو کتاب ہے اس کے اندر بھی حضرت ام سلمہ کا جو ہے کہ حضرت جب حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی تھی تو حضرت ام سلمہ نے گریہ کیا تھا اور 3 دن تک مسلسل سیاہ لباس پہنا تھا. اس کے اندر بھی یہ بات آئی. اور ہماری اور جو دیگر کتابیں ناسخ التواریخ وغیرہ میں بھی ہے کہ جس وقت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے درود بھیجے محمد علیہ جس وقت جامع اچھا حضرت ابھی ان کا تذکرہ ہوا تھا حضرت حمزہ کا، تو یہ ایک تصویر دیکھی اس وقت حضرت حمزہ کی کہاں قبر آپ نے ابھی دیکھی جو اس پہ کچھ نہیں، اور اس سے پہلے اسی قبر کے اوپر پورا ایک گنبد اور ایک مزار بھی بنا ہوا تھا جس کو بقی کے انہدام کے بعد یہاں پر ان کے مزارات کو بٹھایا گیا تھا. تو بہرحال یہ بھی کبھی دور ہوا کرتا تھا، پروردگار وہ دور واپس آئے کہ شان و شوکت کے ساتھ ان کے مزارات دوبارہ یہاں پر تعمیر. تو ناسخ التواریخ میں کہ چوتھے امام نے جب جامع مسجد دمشق جو کہ آپ کوئی بھی شام گیا ہو زیارات پہ تو وہ بازار سے گزر کر اس کے بعد جو جامع مسجد دمشق شروع ہوتی ہے، اصل میں یہ جو ہے جامع مسجد دمشق یہ یہاں پر یہ اس کو جس کو جامع مسجد اموی بھی کہا جاتا ہے، یہ اصلاً دربار یزید تھا. یعنی یزید اسی مسجد کے اندر اپنا ایک دربار لگاتا تھا. تو یہاں پر ہی چوتھے امام نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا. امام نے اس وقت ایک بوسیدہ لباس عزاداری پہنا ہوا تھا. تو منحال نام کا ایک شخص امام کے اس خطبے کو سن کر جو ہے نا بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ خود کو فرزند رسول کہتے ہیں، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی؟
یعنی اتنا سیاہ رنگ کا ایک بوسیدہ سا آپ نے جو ہے لباس پہنا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں. تو امام نے جملے اس وقت ارشاد فرمائے تھے کہ ایسا حال میرا کیوں نہ ہو کہ جس کا باپ پیاسا قتل کر دیا گیا ہو اور جس کے اہل خانہ قیدی بنا لیے گئے ہوں، اس کا تو ایسا ہی حال ہونا چاہیے. اور اس لیے میں نے اور میرے اہل خانہ نے یہ اس لباس عزاداری کو پہن لیا. اب ہم ویسے بھی نئے لباس بنا کر کیا کریں؟ تو اس وقت بھی امام نے باقاعدہ وہ بوسیدہ سا وہ لباس وہاں پر پہنا ہوا تھا، لباس عزاداری، سیاہ رنگ کا لباس. تو بہرحال یہ عزا کے اندر اس طرح سے پہننا یہ چوتھے امام کی سیرت کے اندر بھی ہے، اور باقاعدہ مقتل ابی مخنف اور ناسخ التواریخ وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز آئی. اور حضرت ام سلمہ کا تو عمل متعدد مقامات پر جو شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور جیسے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس میں مستقل ان کا اس میں عمل ثابت ہے. باقاعدہ عیون الاخبار و فنون آثار کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں بھی حضرت ام سلمہ نے امام حسین کی شہادت پر سیاہ لباس پہنا تھا، اور بلکہ مسجد نبوی میں کالے رنگ کا ایک خیمہ لگا کر اس کے اندر آ کر بیٹھی. مسجد نبوی میں نہ صرف کہ لباس سیاہ پہنا تھا ام سلمہ نے، بلکہ سیاہ رنگ کا ایک خیمہ نصب کیا تھا اور اس میں آ کر عزا میں بیٹھی. اور مستدرک علی الصحیحین جو حاکم نیشابوری کی کتاب ہے، اس میں بھی امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ اس میں شہادت امام حسن پر زنان بنو ہاشم نے 1 سال تک سیاہ لباس پہن کر عزاداری کی. امام حسن کی شہادت پر 1 سال تک زنان بنو ہاشم نے سیاہ لباس پہنا، 1 سال، اور 1 سال تک کوئی بھی زینت نہیں کی تھی. عموماً خواتین کے لیے زینت کرنا حجاب کے اندر اپنے محرم لوگوں کے سامنے یہ ایک بہتر چیز جو ہے وہ قرار دی گئی. تو ہر قسم کی زینت کو بھی 1 سال تک امام حسن کی شہادت پر زنان بنو ہاشم نے جو ہے وہ ترک کیا تھا، اور مسلسل 1 سال تک سیاہ لباس پہنا تھا. اچھا دیکھیے، خالی صرف سیاہ لباس غم کے ایام میں پہننا ہے کوئی مسلمانوں کا طریقہ کار بھی نہیں رہا، یہ ایک یونیورسل ایک طریقہ کار ہے. اور آج بھی کفار کی جو بھی آپ ان کی جو تجہیز و تکفین وغیرہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ عیسائی وغیرہ کی، تو وہ سارے کے سارے لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں. آج بھی جو ان کی اموات وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس میں جتنے حاضرین ہیں، جتنی تصویر آپ کے سامنے، سب سیاہ لباس پہنے ہیں. آج بھی ان کی یہ اس کے اندر شامل ہے. اچھا، اسلامی جو احکام ہے، خاص طور پر کچھ اسلامی احکام ایسے ہیں جس میں لباس کا، سیاہ لباس کا ایک خاص جو ہے وہ بھی آیا ہے. مثلا جس وقت کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو کچھ چیزیں اس کے اوپر واجب ہوتی ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں ویسے جو مشہور ہے، کچھ دیکھیے وہی ہے، بہت ساری چیزیں کہ جو صحیح فقہی مسئلے کے طور پر مشہور نہیں ہوتی. مثلا ایک یہ ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی عدہ وفات میں. عدہ وفات کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اچھا، جو عدہ طلاق رجی ہوتا ہے، اس میں عورت گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، کیونکہ ابھی طلاق رجی کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ شوہر رجوع کر لے، اس کی اجازت درکار ہوتی. لیکن عدہ وفات میں تو شوہر بھی انتقال کر چکا ہے اس کا، تو گھر سے باہر نکلنے کے حرام ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، بلا ضرورت بس ایسے ہی جو ہے وہ اتنا مناسب تو نہیں کہنا کہ بس ویسی تفریح کے لیے جو ہے وہ ویسی باہر نکل جائے بلا ضرورت. اور خاص طور پہ اگر وہ رات کا وقت ہو تو اس میں جو ہے وہ کراہیت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن کوئی بھی ضرورت ہو، اگر ہر ضرورت کے لیے عورت جو ہے گھر سے باہر نکل سکتی. عرفی ضرورت ہو، مثلا کوئی دوا خریدنی ہے، کوئی ضروری گروسریز اس کو خریدنے کے لیے جانا ہے، کوئی بھی ضرورت کی چیز اس میں وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ کیا چیزیں، 2 چیزیں، ایک تو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ اس کا. اور عدہ وفات شوہر کی موت سے شروع نہیں ہوتا. یہ بیچ میں 1-2 فقہی مسئلے ویسے آ گئے ہیں کہ شوہر کی موت سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کی موت کی اطلاع ملنے سے شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ مثلا گم گیا، کھو گیا، اسے آج اطلاع ملی کہ میرا شوہر تو مارا گیا تھا مثلا، تو اس کی عدہ وفات آج سے شروع ہوگی 4 مہینے 10 دن. یہ خاص اس کے شوہر، مرحوم شوہر کے احترام کے حوالے سے.
ورنہ اچھا طلاق کے اندر یہ نہیں ہوتا. اگر معلوم چلے کہ شوہر نے مثلا 1 سال پہلے اسے طلاق دے دی تھی اور اسے اب اطلاع ملی اور عدہ اور خود بخود ہی اس دوران گزر گیا, تو وہ تو سمجھا جائے گا کہ ہاں اس کی طلاق کی اطلاع ملنے کے بعد عدہ شروع نہیں ہوگا, بلکہ جب اس نے طلاق دی. لیکن عدہ وفات موت کی اطلاع کے بعد سے شروع ہوتا ہے. بس یہ اس کے ایک احترام ہے کہ اب اس کو اطلاع ملی, اب یہ سوگ کے اندر بیٹھی. ایک تو یہ کہ دوسری شادی نہ کرے, دوسرا یہ کہ زینت نہ کرے, یہ دوسرا واجب ہے اس کو. اچھا زینت نہ کرنے کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ مثلا وہ ایسے زینت نہ کرے کہ معنی نہیں کہ وہ میک اپ نہ کرے, لپسٹک نہ لگائے, سرخی پاؤڈر نہ لگائے, اور جتنی بھی اور اس طرح کی کاسمیٹکس والی چیزیں جو زینت میں شمار ہوتی ہیں یہ نہ کرے. لباسوں کے اندر آتا ہے کہ ایسے شوخ رنگوں کے لباس نہ پہنے کہ جو کہ اس کے اندر آتے ہوں. ہیئر کلر لگانا مثلا بالوں کی سفیدی کو وہ کرنے کے لیے 4 مہینے 10 دن تک نہیں لگا سکتی, یہ حرام ہے اس کے لیے. تو بہت سارے اس لحاظ سے اس کے احکامات ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ کالا لباس وہ پہن سکتی, باقاعدہ روایتوں میں الگ سے تذکرہ جس کا آیا ہے, اور مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری نے بھی روایت لکھی جس کے اندر امام معصوم نے باقاعدہ چیز فرمائی کہ ولا باسان تلبسا صوبا مصبوغا بسواد. ہاں یعنی زینت نہیں کر سکتی, اس قسم کے کوئی کپڑے وغیرہ نہیں پہن سکتی, البتہ یہ کہ وہ ایسا لباس پہن سکتی ہے جو سیاہ رنگ کا ہو. یعنی باقاعدہ سیاہ رنگ کے لباس کے لیے بیوہ کے لیے الگ سے امام نے اس کے رنگ کا تذکرہ بھی اپنی اس روایت کے اندر کیا ہے. تو ہاں البتہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مثلا بیوہ ہے, وہ 4 مہینے 10 دن ہے, اب وہ ظاہر مغموم ہے, تو کیا اس کو زیارت پہ ساتھ لے جا سکتے ہیں, نہیں لے جا سکتے؟ جی ہاں بالکل لے جا سکتے ہیں. ہر عرفی ضرورت کے لیے, ہر شرعی ضرورت کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. بلا ضرورت جانا مکروہ ہے, حرام پھر بھی نہیں, جا پھر بھی سکتی, بلا ضرورت بھی جا سکتی. مثلا صحت کے اعتبار سے اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم جو ہے واکنگ کرو, واک کیا کرو, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, فلاں چیز ہے, اسٹریس کم ہوتا ہے, تو پھر بھی مکروہ نہیں رہے گا, اور عدت کے دوران بھی جا سکتی. تو حتیٰ کہ حج کے لیے جا سکتی ہے, زیارات کے لیے جا سکتی ہے, ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے جا سکتی ہے. اور لباس کے اعتبار سے ہر قسم کے شوخ رنگوں سے اس کو اجتناب کرنا ہے, البتہ سیاہ رنگ کا لباس جو ہے وہ پہن سکتی ہے. تو سیاہ لباس جو ہے وہ باقاعدہ شاعر حسینی میں شامل. شاعر دیکھیے, شاعر شاعرہ یہ جملے ہیں, باقاعدہ اس پہ ہمارے پورے کئی درس ہو چکے ہیں اس موضوع پر کہ شاعر حسینی جو ہے شاعر ہے. یہ رے اس کے اندر ایک غلط لگا ہوا ہے, شاعر. شاعر پلورل ہے, شاعرہ جو ہے وہ سنگولر ہے, واحد, یعنی ایک اگر کسی کی بات ہو تو وہ شاعرہ شمار ہوتی. شاعر بہت سارے شاعرہ کا جو ہے مجموعہ ہوتا ہے. تو سیاہ لباس جو ہے شاعر حسینی میں شامل ہے, یعنی جس کو دیکھ کر امام حسین کا غم یاد آئے, وہ تمام چیزیں شاعر میں. مثلا تابوت اٹھانا, کوئی اگر تابوت اٹھا کر لے جا رہا ہو, علم, یہ تمام چیزیں, یا سیاہ لباس, یہ شاعر حسین, ان کو دیکھ کر امام حسین کا غم تازہ ہوتا. اور باقاعدہ عید اللہ بہجت یہ جملہ فرماتے تھے کہ تمام وسائل عزاداری کا احترام کرنا لازم. اس میں لباس سیاہ ہے, اس میں ذریحوں کا احترام ہے, علم, اور جو جس طرح سے ہمارے یہاں علم وغیرہ بنائے جاتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں مشروعیت رکھتی ہیں, ان کا ایک احترام ہے. عام طور پر آج کل یہ نعرے بھی بہت لگنے لگے ہیں کہ یہ تو ہم نے خود بنائی ہیں چیزیں, ان کا کیا احترام ہے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سی مثالیں دی تھی کہ یہ جو غلاف کعبہ یہ بھی تو آپ ہی بناتے ہیں, تو کیا اس کا احترام نہیں ہوگا؟ غلاف, یعنی جس وقت غلاف کعبہ پاکستان کے اندر بھی تیار ہوا تھا ایک سال میں, یہاں سے بن کے غلاف کعبہ وہاں گیا تھا, تو اس کی لوگ زیارت کو جاتے تھے, اس کو چومتے تھے. اور جس وقت غلاف کعبہ وہاں سے الگ بھی ہو جاتا ہے, آج بھی حکومت سعودی عرب باقاعدہ اس کے پیسز کر کے تبرک کے طور پر تقسیم بھی کرتی ہے, اور لوگ لے کر آتے ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس یہاں پہ فریم کر کے اپنے گھروں میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا لگاتے ہیں. اور ایک زمانے میں تو وہ بھی تھا کہ لوگ کینچیاں لے کے جانا شروع ہو گئے تھے, اور حاجی حضرات وہ غلاف کے دھاگے اور وہاں سے وہ کپڑا کاٹ کے لانے لگے تھے. تو اب وہ ایام حج جب شروع ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ آنے لگتے ہیں, تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ غلاف کعبہ کو لپیٹ کے بہت اوپر کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے.
تو لوگ کاٹ کاٹ کے بھی لانے لگے تھے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کا ایک خاص احترام ہے. یہ مشروعیت حتیٰ کہ سیاہ لباس کا بھی احترام ہے. یہ کیونکہ یہ وسائل عزاداری ان کا احترام مشروعیت رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو روایات کے اندر باقاعدہ ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں تم ہمارے ساتھ ہو، راوی سے فرماتے ہیں تو ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرو اور ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کرو. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے غم میں غمگین ہونا، خوشی میں خوش ہونا، یہ آثار سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو امام نے کہا فحزن لحزننا ووفرا لفرحنا، تو ہمارے غم میں مغموم، ہماری خوشی میں جو خوش ہونے والا جو چیز ہے، تو غم میں غم کی بہترین مثال جو ہے علامت حزن کے طور پر وہ سیاہ لباس ہے. سیاہ لباس اس کو غم کی علامت کے طور پر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. اچھا، اس کو جو ہے دیکھیں جب بھی ایام غم شروع ہوتے ہیں تو نہ صرف ہی کہ انسانوں کے اوپر سیاہ لباس بلکہ آئمہ کی جو معصومین کی ذریعہ ہیں ان پہ بھی سیاہ کپڑا لگایا جاتا ہے، اور آئمہ کے روزوں کے اوپر سیاہ کپڑا جو ہے وہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو آپ قم جائیں وہاں جو پلرز وغیرہ ہوتے ہیں ایام غم کے اندر، ان پلرز کے اوپر سیاہ کپڑا جو ہے لگا دیا جاتا ہے، جو تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں سب. حتیٰ کہ امام بارگاہوں کی جو سفید دیواریں ہوتی ہیں ان کے اوپر سیاہ چادریں جو ہے چڑھائی جاتی ہیں. یہ سب غم کے ایام کے اظہار کے لیے سیاہ لباس جو ہے اس لحاظ سے پہنا جاتا ہے. لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں آپ کے سامنے؟ یہ مواسات کے عنوان میں شامل ہیں. مواسات کہتے ہیں یعنی ہمدردی کا اور اپنی طرف سے ایک جذبے کا اظہار کرنا، غم ایک ہمدردی کے جذبے کا اظہار، اس کو مواسات کہتے ہیں. تو اور سب سے زیادہ جو مواسات اور ہمدردی کا جذبہ اور وفاداری کا جو جذبہ ہے وہ حقیقی صاحب ازا جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے حضور محبت کا اظہار کرنا، ان کے سامنے اطاعت کا اظہار کرنا اور ان سے اعلان وفاداری کرنا، یہ سیاہ لباس پہننا. امام کے سامنے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جو صاحب اعضا ہے، حقیقی صاحب اعضا. اچھا، آئمہ کی اپنی سیرت کے اندر بھی ملتا ہے کہ ایام غم میں اس طرح سے مستقل سیاہ لباس پہنتے تھے. اور کچھ جگہوں کے اوپر اگر کہیں قولی طور پر کراہیت آئی بھی ہے، جیسے کہ جس کو بھی ہمیں آگے چل کر ثابت کریں گے کہ وہ چیزیں کیوں آئیں، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ خود آئمہ کی جو فعلی سیرت، یعنی جو فعلاً انہوں نے کیا ہے، اس سے اس کی کراہیت ظاہر ہو جاتی. جو علماء کی چیزیں، یعنی ہمیں کوئی چیز یہاں پر فقہی لحاظ سے کوئی خدا نخواستہ کوئی چیز درس خارج کے طور پر ثابت نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ کہ خود علماء نے جو دلائل بیان کیے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. اچھا، اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سیرت علماء اور مراجع ہماری مستقل سیاہ لباس پہننا. آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی کتنے بزرگ مراجع میں سے، مجتہدین میں سے شامل تھے. آپ باقاعدہ جو افراد قم گئے تو حرم معصومہ کے سامنے جو ان کی اتنی بڑی لائبریری ہے، جو جسے ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری کہا جاتا ہے، آیت اللہ مرشی نجفی، اور اسی لائبریری کے اندر ہی وہ مدفون. کہا تھا کہ جہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں وہیں پر ہی میری قبر بنائی جائے تاکہ طالب علم جو یہاں سے گزر کے جائیں ان کے قدموں کی خاک اڑ اڑ کے میری قبر کے اوپر گرے. تو آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی باقاعدہ شہاب شریعت کے نام سے انہوں نے جو وصیت نامہ، مختلف اب تو ناموں سے یہ آ چکا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی اس بات کی کہ سالہ سال تک، شاید 40-50 سال تک مسلسل جو عزاداری کا لباس میں پہنا کرتا تھا سیاہ رنگ کا، اس کو مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے، اس سیاہ لباس. یعنی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو کہ اس دنیا سے جا رہا ہو، وہ کس قدر بے چارگی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ ٹوکن کے طور پر کوئی چیز لے جانا چاہتا ہے کہ اتنا میں نے اپنے اس جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا اور تو کچھ لے کر نہیں آیا، یہ لباس عزاداری مثلا میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. تو کہا کہ اتنے طویل عرصے تک جو محرم اور سفر کی عزاداری میں سیاہ لباس پہنا کرتا تھا وہ میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے.
اور جس وقت آیت اللہ مرشی نجفی دفن ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی وہ سیاہ لباس ان کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا گیا. یہ آیت اللہ مرشی نجفی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور اس کے بعد عالم آخرت کے سفر پہ روانہ ہوئے. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ وحید خراسانی مسلسل سیاہ لباس جو ہے ایام غم میں پہنتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف امام حسین کی اس میں عزاداری میں، بلکہ جو ایام فاطمیہ کی منانے کی تو آیت اللہ وحید خراسانی بہت ہی زیادہ تاکید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو بھی زندہ کرو اور پورے شہر قم کو سیاہ لباس سے ملبوس کر دو. یہ باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں. تو پورا شہر قم ایام فاطمیہ میں سیاہ لباس کے اندر ملبوس ہو جاتا ہے. اچھا، اب علماء کی مسلسل اگر آپ سیرت دیکھیں، آیت اللہ نوری حمدانی اور آیت اللہ صافی گل پائگانی، یہ مسلسل سیاہ لباس میں ملبوس رہتے ہیں. رہبر معظم اور جتنے بھی علماء اور مراجع ہیں یہ ان کی باقاعدہ سیرت میں ملتا ہے، خود آیت اللہ سیستانی وغیرہ. اچھا، اب جو کچھ چند ایک سیاہ مذمت کی سیاہ لباس کی مذمت میں کچھ روایات جو آئیں وہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نشر کر کے آپ کو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تو خود آپ کے ائمہ نے منع کیا ہے، تم لوگ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہو، دیکھو تم اپنے اماموں کی مخالفت کرتے ہو. ان کا کیا مفہوم؟ تو دیکھیے، ایک تو روایت ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. سیاہ لباس مت پہنو کیونکہ فرعون کا لباس. اور دوسری روایت کے اندر، اچھا یہ والی روایت جو ہے لوگ لے کر آتے ہیں، دیکھیے یہ آپ کی اپنی کتاب کے اندر ہے، باقاعدہ اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے بھی جو ہے پیش کیا جاتا ہے اس کو کہ دیکھیے فرعون کا لباس قرار دیا گیا ہے. اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر کہ یہ اس سیاہ لباس کو پہننے سے امام نے منع قرار دیا اور کہا کہ یہ اہل نار یعنی اہل جہنم کا لباس. اچھا، اب یہ بات بتا دی جائے کہ جب علماء یہ ان تمام روایت دیکھیے، اس سے کیا ہے کہ جب ممانعت آئی ہے تو یہ کام کیا حرام ہے یا مکروہ ہے، اس کے لیے اسناد دیکھی جاتی ہیں. پہلی روایت تمام علماء نے کہا کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں کہ جس کے اندر فرعون کا لباس یا اہل جہنم کا لباس قرار دیا ہے سیاہ لباس کو، ان سب کی روایات کی اسناد ضعیف ہیں. اور ضعیف روایت سے کبھی کوئی حرمت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ علماء کی اکثریت کے لحاظ سے کراہیت کا حکم بھی ثابت نہیں ہوتا. تو ایک تو ان کی سند کمزور ہے، کسی جگہ روایت میں راوی غائب ہے، کہیں آیا ہے ان رجل، ایک شخص سے سنا، ایک شخص نے کہا، کون شخص تھا کیا تھا اس کا نام ذکر نہیں ہوا، مجہول ہے. تو اس لحاظ سے روایت جو ہے وہ اس کی سند بہت کمزور ہے، تو یہ روایت اس لحاظ سے ناقابل قبول. دوسری بات یہ کہ یہ جو روایات ہیں یہ مرسل اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک خاص پس منظر ہے. مثلا جس میں مذمت کی گئی ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں امام نے اس کو منع کیا تھا، جو آگے بھی کچھ اور روایتیں بھی میں نے ساری پیش نہیں کی ہیں، اس میں خاص زمانہ تھا بنو عباس کا دور تھا. بنو عباس جو ہیں وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے دھوکہ اور فریب کے طور پر امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے نعرے لگاتے تھے، اور انہوں نے اس میں دھوکہ دینے کے لیے سیاہ لباس کو اپنا شعار جو ہے قرار دیا تھا. اس وقت خاص طور پر جو ممانعت کی روایات ہیں تاکہ ظالموں سے مشابہت نہ ہونے پائے، ظالموں سے مشابہت نہ ہو. اچھا، جب وہ زمانہ گزر گیا اور ظالموں سے مشابہت ختم ہو گئی تو وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. ہمیشہ کے لیے تو ممانعت جو ہے وہ نہیں ہو گئی تھی. تو باقاعدہ یعنی عباسیوں نے امام حسین کے قتل کے بدلے کا نعرہ لگا کر حکومت حاصل کرنے کا ایک خاص لحاظ سے ایک ڈھونگ رچایا تھا انہوں نے، اور سیاہ لباس پہننے کا بھی ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور باقاعدہ کالے رنگ کی نوکدار ٹوپیاں انہوں نے ایجاد کی تھی جو وہ پہنا کرتے تھے اس زمانے میں، اور بڑے بڑے لمبے سیاہ رنگ کے
جو جبے جو ہے وہ پہنا کرتے تھے جن پر آیات قرآنی بھی لکھی ہوئی تھی. یعنی آیات قرآنی والے جبے یہ انہوں نے باقاعدہ اس زمانے میں رائج کیا تھا. اور باقاعدہ جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنے اعلان وفاداری کے طور پر اس بات کو لازمی قرار دیا تھا تمام لوگوں پر کہ سیاہ لباس سب پہنے, اور باقاعدہ اشتہارات لگا کر لوگوں کو باقاعدہ اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ سب کے سب لوگ جو ہے سیاہ لباس پہنیں گے. بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر, اس ظالم بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر باقاعدہ تاریخ الخلفاء جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے, اس زمانے میں جو عباسی حکمران تھا منصور دوانقی. دیکھیے منصور دوانقی, آج کل میں ایک چیز اور آپ جا کر, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جا کر آپ گوگل پہ لکھیے گا منصور دوانقی, اور اس کے بعد جو گوگل سرچ جو آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر منصور دوانقی ملے گا, اس کی ذرا تفصیل جا کے دیکھیے گا. آپ کو اس سے زیادہ مومن کامل, اس سے زیادہ عالم فاضل, اس سے زیادہ اس کی اتنی مدح اور تعریفیں اس ظالم ترین شخص کی, جس کے متعلق ملتا ہے کہ وہ دیواروں میں اس نے سادات حسنی کو زندہ چنوایا تھا. 70 کے قریب سادات حسنی کو زندہ, اور وہاں پر سخت ترین عامل مقرر کیے تھے کہ دیکھو کوئی بھی کہیں کوئی نرمی نہ کرنے پائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تو ایک وہ ملتا ہے وہ روایت کے اندر کہ وہ اس کو ایک نوجوان ایک بچہ تھا کہ جو کہ دیواروں میں چنا گیا تھا, تو اس شخص نے جو معمار وغیرہ تھے انہوں نے تھوڑا سا سوراخ کر دیا تھا, کم سے کم سانس کی لینے کی جو ہے وہ ان کے پاس جگہ رہے. تو یعنی اس طرح سے سخت گیر, یعنی اتنا ظالم ترین شخص. اور دیکھیں کتنی ڈس انفارمیشن ویکیپیڈیا کے اوپر اس منصور دوانقی کے متعلق جو برل ڈالی جاتی. تو منصور دوانقی نے باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ عام لباسوں کو, یعنی باقاعدہ وہاں رنگریز جو تھے وہ عام لباسوں کو پھر لوگ سیاہ رنگ کروانے پر مجبور ہو گئے تھے. بادشاہ کے اتنے سخت ترین آرڈرز آئے تھے اس ظالم کے کہ مجھ سے اعلان وفاداری کرنا ہے تو ہر شخص کو سیاہ لباس پہننا پڑے گا. اور باقاعدہ ایسے افراد کو جو نہیں پہنتے تھے ان کو مشقت کی جاتی تھی, حتیٰ کہ آئمہ تک کو مجبور کیا جاتا تھا کہ لباس سیاہ کو پہنے. ابھی آگے چل کر جیسا کہ میں روایت کو بھی پیش کروں گا. اس زمانے کے عام سے جو سبزی فروش ہوتے تھے وہ بھی سیاہ لباس پہننے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے. تو خاص طور پر اس زمانے میں عزائے امام میں نہیں پہنے جا رہا تھا, بلکہ بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر, ظالم کی مطابعت کے طور پر وہ لباس کو پہنایا جا رہا تھا. تو ممانعت کی جو احادیث آئی ہیں اس کا خاص پس منظر ہے, وہ ظالم بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر ہوتا تھا, اس وجہ سے اس کی ممانعت آئی ہے. جب وہ دور ختم ہو گیا تو وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بنو عباس نے تو سادات کرام پر خاص طور پر منصور دوانقی نے جتنے مظالم کیے تھے, تو وہ زمانہ جب ختم ہو گیا تو وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. یعنی وہ اس زمانے میں جو آئمہ کی احادیث اس کی ممانعت پر آئی ہیں وہ حکم شریعت بیان نہیں کر رہی تھی, بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو ظالموں سے دور رکھنا تھا. یعنی اس کا مقصد یہ تھا, وہ حکم شریعت کا بیان نہیں تھا. تو اچھا دیکھیے وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ پرانا حکم واپس آ گیا. مثلا اس کی کچھ مثالیں میں جیسے دیتا ہوں, جیسے کہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ٹائی جب کا پہننا یہ عیسائیت کا ایک شعار ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جب کروسیفائی کیا گیا تھا اور ان کو صلیب دی گئی تھی, سولی دی گئی تھی, تو اس میں وہ لوگ پہنتے ہیں. اور ایک زمانہ ایسا رہا بھی ہے کہ یہ ٹائی پہننا عیسائیت کا شعار تھا. اس زمانے میں علماء نے اس کو پہننا حرام بھی قرار دیا تھا. لیکن آج ہر مسلمان بھی تقریباً پہننے لگا ہے, اور اس کو پہننے والا کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی ٹائی پہن کے جا رہا تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے وہ عیسائی جا رہا ہے. نہیں, اب یہ مسلمان بھی پہننے لگے ہیں, یعنی عیسائیوں کی مخصوص نشانی باقی کے طور پر نہیں رہی. تو علماء کا اب یہ فتویٰ ہو گیا کہ نہیں, اب یہ ٹائی کا پہننا جائز ہے. ٹھیک ہے, ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے. علماء نے تعصب کا بھی اظہار کیا ہے کہ کیوں عیسائیت کا شعار لوگوں میں رائج ہو گیا, لیکن اب یہ عیسائیت کی مخصوص پہچان نہیں رہی ٹائی پہننا, اس وجہ سے جائز ہے. البتہ کچھ مجتہدین ایسے جو احتیاط واجب لگا کر ابھی بھی ٹائی کا پہننا جائز نہیں سمجھتے ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ تر نے بہرحال ٹائی کا پہننا جائز قرار دیا, کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب عیسائیت کا شعار تھا. اچھا, اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کفار کا شعار ہیں, اور یہ ابھی بھی, مثلا اگر کوئی شخص دیکھا جائے تو کوئی مسلمان بھی چھوٹی ٹوپی اگر اس طرح کی سر پہ رکھ لے تو کیا پہننا حرام ہونا چاہیے؟ لیکن اب اس طرح کی چھوٹی سی ٹوپی یہ یہودیوں کا خاص شعار ہے.
اب کوئی اگر اس طرح کی کوئی ٹوپی چلے، اس پہ اسرائیل کا جو ہے وہ نشان نہیں بھی اگر بناؤ، عام سی کوئی اس طرح کی چھوٹی ٹوپی ہو، تو ہر آدمی کہے گا کہ کوئی یہودی ہے جو جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اس ٹوپی کا پہننا مشابہت کی وجہ سے ان کفار کی ابھی بھی حرام ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا کیا کوئی شخص ہے، وہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں عرب افراد ہیں، وہ اس طرح کے لمبی سی ایک اباٹ نما یہ جو لباس ہوتا ہے، جو توپ ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح سے پہنتے ہیں۔ اگر کوئی پٹکا ٹائپ کا اس طرح کا باندھ لے تو کون سا حرام ہونا چاہیے؟ لیکن یہ خاص عیسائی پادریوں کا لباس ہے آپ کے سامنے۔ اب اگر کوئی یہ پہنے گا تو فوراً یہ ہوگا کہ عیسائیوں سے کہ یہ شاید کوئی پادری ہے، یہ کوئی کسی چرچ کا جو ہے وہ پادری ہے جو چلا آ رہا ہے، تو اگرچہ اس لباس کے اندر ویسے دیکھا جائے تو کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ اور یا مثلا گلے میں یہ جو ان کے نشان ہے صلیب کا، علماء اور مراجع سے پوچھا بھی گیا کہ بہت سی چیزیں وہاں پر ایسی فیشن کے طور پر بھی ہوتی ہیں مغربی ممالک میں، تو کیا ہم یہ صلیب کا نشان جو ہے گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ کیونکہ یہ عیسائیت کا شعار ہے، ان کی خاص نشانی ابھی تک ہے، تو لہٰذا اس کا کے لیے مسلمانوں کا پہننا جائز نہیں۔ تو یہ کوئی گلے میں ابھی بھی کوئی کہے کہ میں یہ شوقیہ ڈال رہا ہوں، میری کوئی نیت یہ نہیں کہ میں عیسائیوں جیسا بن جاؤں، لیکن تب بھی حرام رہے گا کیونکہ یہ زمانہ ہے۔ لیکن کوئی زمانہ ایسا اگر آ جائے کہ جس میں یہ خاص نشانی کے طور پر نہ رہے، لیا میں اس کی ایک اور مثال دوں، جیسے کہ عام طور پر دیکھا جائے تو عیسائی ننس کا جو لباس ہوتا ہے وہ دیکھا جائے تو بالکل تقریباً ویسا ہی لباس ہے کہ جو آپ کی بہت اچھی جو حجاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، کوئی بال نظر نہیں آ رہا ہوتا، کلائیاں پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو خاص طریقہ کار، یہ جو اندر جس طرح سے سفید کپڑا لگا ہوا ہے، کوئی اگر عورت اس طرح سے جاتی نظر آئے دیکھا جائے تو اس نے مکمل حجاب کیا ہوا ہے، لیکن یہ خاص عیسائی ننس کا جو لباس ہے، کوئی جائے گی تو ہر عورت یہ سمجھے گی کہ کوئی عیسائی نن جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے مشابہت کی بنا پر آج بھی یہ لباس پہننا ایک عام مومنہ عورت کے لیے حرام ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی ایسے ادوار آ جائے، جیسے میں نے یہ مثال دی کہ جب وہ تک وہ دور رہتا ہے کہ اس کی مخصوص نشانی سمجھی جائے تب تک وہ چیز حرام ہوتی، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو جیسے کہ سیاہ لباس کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ اس زمانے میں خاص شعار تھا لیکن بعد میں وہ شعار نہیں رہا، تو اس لحاظ سے جو وہ چیز جائز ہو گئی۔ اور باقاعدہ یہ حدیث اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یا من تشبہ بالکفار فہو منہم، جو بھی کسی قوم سے شباہت اختیار کرتا ہے یا کفار سے مثلا شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی شباہت اس زمانے میں ظالموں سے شباہت، وہ ایک قوم تھی باقاعدہ، وہ زمانے میں جو ظالم تھے ان سے مشابہت کی بنا پر جو ہے وہ منع کیا گیا تھا۔ اور باقاعدہ علل الشرائع کے اندر بھی ہے باقاعدہ کہ حضرت کہ اللہ نے ایک بار اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کے اوپر وحی کی، مجموعہ ورام کے اندر بھی، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا سا لباس نہ پہنیں، میرے دشمنوں کا سا کھانا نہ کھائیں، اور میرے دشمنوں کا سا طریقہ کار اختیار نہ کریں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی اسی طرح سے میرے دشمن قرار پائیں گے جس طریقے سے وہ دشمن۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان دشمنوں کا سا لباس نہ پہنے۔ تو جو خاص ممانعت کی آئی ہیں وہ الگ سے بھی روایات ہیں کہ ظالموں سے شباہت اختیار کرنے کے اعتبار سے وہ چیزیں تھیں۔ تو اسی طرح سے جو آپ نے سنا ابھی کہ فرعون کا لباس ہے، تو وہی اس زمانے میں یہ لباس جو ہے فرعون بھی پہنا کرتا تھا۔ تو خاص چاہے وہ بنو عباس ہوں یا مثلا فرعون ہو، وہ خاص ظالموں کا جو زمانہ تھا وہ دشمن خدا تھے۔ اس نیت سے آج بھی کوئی پہنے کہ میں بنو عباس اور فرعون کی اس میں، تو آج بھی لباس سیاہ پہننا حرام ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی اس نیت سے کبھی بھی نہیں پہنتا ہے، تو لہٰذا وہ چیز، وہ نیت ختم ہو گئی، تو اس لحاظ سے وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یہ فرماتے تھے کہ میں بھی اسے پہنتا ہوں سیاہ لباس کو، مگر مجھے معلوم ہے، یہ بھی روایت آپ کو دکھائیں گے، میں بھی اس لباس کو پہنتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فرعون بھی جہنمی تھا اور وہ ظالم بھی جہنمی تھے، تو یہ نہیں کہ وہ یہ لباس پہننے کی وجہ سے جہنمی ہوں، بلکہ جو جہنمی افراد تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا، یعنی امام کے کہنے کا یہ بھی مقصد ہے۔ اور باقاعدہ داؤد رقی جو امام کے صحابی تھے، وہ ایک دفعہ یہی لوگوں فرماتے ہیں کہ یہی سوال لوگوں نے امام سے بھی کیا تھا ایک دفعہ،
لباس سیاہ سے متعلق. تو چھٹے امام نے فرمایا تھا, لوگ آئے اور امام سے آ کر پوچھا. امام نے اس وقت خود سیاہ عبا پہنی ہوئی تھی, سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا, اور سیاہ رنگ کے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے. ابھی ہم سیاہ رنگ کے جوتوں پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. تو امام نے اپنے لباس کا جو دھاگا ہے, اپنی عبا کا جو دھاگا یا ڈوری تھی, اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ دیکھو یہ سیاہ رنگ کا لباس میں نے پہنا ہوا ہے, اپنے دل کو سیاہ نہ کرنا, پھر جو چاہے پہن لو. یہ باقاعدہ امام نے فرمایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ امام نے اشارہ یہ کیا تھا کہ تم ظالم جیسے مت بن جانا, ظالموں کو طریقہ کار مت اختیار کرنا. یہ والی اگر تمہاری نیت نہیں ہے کہ تم ظالم سے کوئی مشابہت پیدا کرو گے, ان کے طریقہ کار پر چلو, اپنے دل کو سیاہ نہ کرو, تو پھر کوئی سا بھی چاہو تو لباس پہنو. دیکھو میں نے خود یہ لباس پہنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عمومی کوئی ممانعت والی باتیں نہیں تھیں جو امام نے جو کی تھی, بلکہ اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا جس کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا. اور یہ باقاعدہ جو وسائل الشیعہ ہے اس میں لباس مسلی کی حدیث نمبر 9 بھی. تو اس کا مقصد جو ہے وہ ظالموں سے دور رکھنا تھا, کسی خاص حکم شریعت کا بیان یہ نہیں تھا. پھر آپ نے ابھی سن ہی لیا کہ یہ سب جو روایت ممانعت ہیں اس کے باوجود بھی یہ مرسل اور ضعیف شمار ہوتی ہیں. اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کو مکروہ کہا ہے بعض نے, اور بعض نے جو کچھ علماء نے مکروہ بھی کہا ہے. تو اگرچہ روایتیں مرسل اور ضعیف ہیں, لیکن یہ ایک قاعدہ ہے ہمارے یہاں جو آپ کو اتنا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, قاعدہ تو التسامح فی ادلۃ السنن, جس پہ باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جو مستحبات اور مکروہات کی دلیلیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا ان کا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس میں کچھ کمی بھی اگر ہو تو اس کے باوجود بھی اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو بہت سے علماء اس قاعدے کو جو تسلیم کرتے ہیں اس کے تحت انہوں نے اس کے اوپر, حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی جو اپنی توضیح المسائل میں لباس نمازی کا لباس ہے اس میں سیاہ لباس میں جو مکروہ قرار دیا ہے, وہ بھی اسی قاعدہ تسامح کو استعمال کر کے وہاں پر مکروہ لکھا ہے. ورنہ خود آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عام حالات میں بھی, نماز میں بھی, کہیں پہ بھی جو وہ سیاہ لباس میں کی کراہیت کا کوئی حکم نہیں. سیاہ لباس میں نہ عام حالات میں پہننا مکروہ ہے اور نہ ہی نماز میں. اچھا, اب اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ چلے بالفرض اگر مکروہ بھی ہو تب بھی اگر عزائے امام میں آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے تو کراہیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ علماء جو کہ مکروہ سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عزائے امام میں پہننے سے اس کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اب اگر ہم دیکھیں, ابھی آپ نے کتنی روایتیں اس کی جواز کی سنی, جائز ہونے کی, اور کتنی روایات آپ نے اس کی مذمت کی بھی سنی. اب یہ جو روایتیں جائز ہونا اور اس کی مذمت ہونا ایک میں, اور امام کا خود طریقہ کار بھی خاندان بنو ہاشم کا طریقہ کار, اور ام سلمہ کا, اسماء بنت امیس کا, چوتھے امام کا, دوسرے امام کا, اور دیگر ائمہ کا, اس لحاظ سے جو آپ نے سنا. تو اگر ان روایات کو دونوں کو ہم چیک کریں تو جو جائز ہونے والی جو روایت ہیں وہ سند کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں, اور مذمت والی جو ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. تو اس لحاظ سے اسی کا ہی پلہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھاری رہے گا. اور باقاعدہ اس عنوان سے باقاعدہ دیکھیے کچھ علماء نے پوری کتابیں بھی لکھی, ارشاد العباد الی استحباب لبس السواد علی سید الشہداء والائمۃ الامجاد کے نام سے کتنے مشکل نام بھی ان کتابوں کے. اور جناب سیاہ پوشی درس ہو گیا ائمہ نور کے نام سے جو ہے ابو الحسنی منظر کی جو کتاب ہے, اور اس کے علاوہ شیخ جواد تبریزی نے باقاعدہ پوری کتاب اس کی مشروعیت کے اوپر, یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے ایک سیاہ لباس کی مشروعیت کا کہ علماء نے پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی. تو جو ابھی کہا کہ بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے فقط نماز میں مکروہ کہا ہے, اور بعض نے کہا ہے کہ اگر عزائے امام میں پہنا ہو تو نماز میں بھی مکروہ نہیں رہتا, جیسے کہ شیخ جواد تبریزی وغیرہ نے. اور باقاعدہ انہوں نے سلسلے میں ایک فتویٰ بھی ان کا مشہور ہے جو کہ دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نماز میں سیاہ لباسی کراہیت ثابت نہیں, اور عزائے اہل بیت وغیرہ کے اندر تو باعث اجر و ثواب بھی اس کو پہننا. تو اب یہ جو روایتیں متضاد ہے اس میں حل کیا ہوا, یعنی حرام ہونا تو کسی نے قرار نہیں دیا, بعض نے صرف مکروہ کہا ہے, بعض نے صرف نماز میں مکروہ کہا ہے, اور اکثر علماء تو ایسے ہیں کہ جو کہ عام حالات میں نماز دونوں میں مکروہ قرار نہیں دیتے. اچھا, جو مکروہ بھی قرار دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں نہ پہنے, بلکہ اس کے معنی ہے کہ ثواب میں کمی ہونا. مثلا اگر آپ نماز میں اگر 100 میں 100 نمبر لینا چاہتی ہیں
اور نماز میں آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے تو آپ کو 80 نمبر ملیں گے، 90 نمبر ملیں گے، 10 نمبر کٹ جائیں گے مثلا. تو اس لحاظ سے صرف اس کے معنی مکروہ کے معنی ثواب میں قلت ثواب، یعنی ثواب میں کچھ کمی واقع ہونا، یا نہ یہ معنی نہیں کہ بالکل ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، کچھ کم ہو جائے گا. لیکن اب موجودہ مراجع تو خیر جیسے کہ آپ نے ابھی آیت اللہ سیستانی کا سنا کہ وہ تو اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھتے. اچھا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نہیں مولوی نہیں بلکہ نہیں ارشادی. یہ چھوڑیے ذرا مشکل بات ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں رہا. اچھا اب یہ اور بتا دیے، جیسے یہ بھی دیکھیے یہ جو ہمارے دشمنان ہیں ان کی ایک پوسٹ ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ شیعوں کے ہاں کتنی متضاد باتیں، یہ لوگ رافضہ جو ہے ظاہر میں طنز میں وہ رافضہ کہتے ہیں، اور روایت بھی جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ مکروہ قرار دیا ہے سیاہ لباس کا پہننا سوائے 3 موقعوں کے، جس میں وہی امامہ، ابا، موزے وغیرہ کا تذکرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مکروہ ہے لیکن سوائے ان 3 لباس کے. تو یہ جو پورا لباس پہنتے ہیں اس لحاظ سے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. تو روایتیں استثنا جو آئی ہیں، یہ جو کہا جاتی ہے نا کہ یہ 3 چیزیں صرف، تو یہ بھی ہمارے علماء کے نزدیک معتبر روایتیں نہیں، ضعیف اور مرسل روایتیں ہیں، روایتیں استثنا بھی. تو اس لحاظ سے ہم پر یہ ان کا جو طنز ہے، انہوں نے ظاہر ہے ہماری چیزوں کو پڑھا نہیں ہے، بس ایک کہیں روایت پڑھی، ہمارے یہاں روایت پڑھ کے تو اس طرح سے حکم نہیں لگایا جاتا. تو یہ خود ان کی بھی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے. اچھا اب عورت کی چادر کے حوالے سے بھی سیاہ رنگ کی چادر وہ اگر خواتین جو پہنتی ہیں وہ بھی مکروہ نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، وہ میں جلدی جاؤں گا. البتہ 2 چیزیں ایسی ہیں لباس کے طور پر ایسی کہ جو کہ سیاہ لباس میں ہو تو مکروہ. ان میں ایک ہے لباس احرام. لباس احرام کا چاہے عورت پہنے یا مرد پہنے سفید ہونا مستحب. اگر کوئی سیاہ رنگ کا لباس مثلا کوئی سیاہ رنگ کا یہ کروا لے، غالباً ایک اس طرح کا ایک میں نے شخص کو پہنے کہیں حج پہ ایک شخص کو دیکھا تھا اس طرح سے، پتہ نہیں کہ اس کو کس نے بتایا تھا. بہرحال مکروہ ہے سیاہ لباس احرام. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کفن کا سفید ہونا مستحب یا بہتر ہے. تو سیاہ رنگ کے لباس میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں، احرام بھی مکروہ ہے اور خود کفن کو بھی اکثر علماء نے سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے یہ مکروہ قرار دیا. اگر کوئی کر بھی دے تو بہرحال احرام صحیح ہے اور اس کا کفن بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ثواب میں کمی واقع ہوتی. تو یہ اس کے لحاظ سے معتبر روایتیں ہوں گی، لیکن جو عمومی لباس پہنا جاتا ہے اس کے اندر اس کی کراہیت نہیں. اور اگر عزائے امام میں پہنا ہو تو اس کا ثواب اور استحباب جو ہے کا جو حکم آ جاتا ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غلاف کعبہ بھی بہت سی روایت میں خود پیغمبر اسلام کے دور سے اس غلاف کعبہ کا جو ہے وہ رنگ سیاہ تھا. البتہ غلاف کعبہ ہمیشہ سے کپڑے کا نہیں تھا. حضرت اسماعیل کی زوجہ نے سب سے پہلے 2 دیواروں کے اوپر، اس زمانے میں اتنا نہیں ہوتا لیکن درختوں کی چھال سے اس کا ایک غلاف تیار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد درختوں کی چھال ہٹ گئی تھی اور پھر کپڑا اس کی جگہ پر آ گیا تھا. تو بہرحال پیغمبر اسلام کے اپنے ادوار کے اندر بھی سیاہ رنگ کا کپڑا اس کے اوپر اس کی مشروعیت رہی. اگر پیغمبر کو یہ منع ہوتا تو یہ جہنمیوں کا یا فرعونوں کا اس طرح سے کوئی لباس ہوتا تو پیغمبر کم سے کم اس کی نشانی خانہ کعبہ کے اوپر نہ کرواتے. اچھا اب آ جائیے وہ چیز کہ ہر سال، اچھا یہ والا پہلو کچھ ہمارے افراد کی طرف سے آتا ہے کہ ہر سال یہ نئے جوڑے بنوانے کی اس کے ایام اعظم میں کیا ہے، اس کی کافی مذمت وغیرہ آتی. اچھا کچھ تو چیزیں ایسی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسراف بھی ہے یہ. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ عام طور پر اعتراض ہوتا ہے، مثلا یہ بہت برانڈڈ قسم کے آج کل بتائیے عزائے امام میں اتنا برانڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے. کچھ ایسے خواتین نے ایسے فیشن والے کالے رنگ کے کپڑے بنوانے شروع کر دیے ہیں، اور مرد حضرات بھی اس طرح سے کڑھائیوں والے جو پہننے لگے ہیں. خواتین اس انداز کے جو ہے وہ پرنٹ والے پھول بنے ہوئے ان کے اوپر اس طرح سے آنے لگے ہیں، یا اس طرح کی جس میں عام لباس کی شرائط بھی پوری نہیں ہو رہی. سیاہ لباس کے ساتھ اس میں مثلا چست پہنے جا رہے ہیں، جسمانی خد و خال نمایاں کرنے والی چیزیں پہنی جا رہی ہیں. اس طرح کی اگر ہے تو واقعی یہ تو قابل، یعنی یہ تو مذموم ہے. حرام تو خیر اس لحاظ سے نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بلکہ تو معیوب بھی ہے. لیکن کہیں یہ رائج نہ ہو جائے
یعنی اس کو بہرحال آپ کو ایک سادہ طریقے سے اس کو رکھنا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر کوئی اس طرح کی غیر الہی نیتیں بھی اس کے اندر نہ آ جائیں. مثلا اس کو پہن کے ہم بڑے خوبصورت لگیں گے اور گورے لگیں گے، اور فلاں خدا نہ خواستہ ان خواتین کے لحاظ سے جو نیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ غیر الہی نیتیں وغیرہ نہ آ جائیں جس سے غم و حزن کے منافی نہ ہو جائے. یعنی آپ اپنی نیتوں کو اچھا نیتوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ آپ اپنی نیتوں کو اچھا بھی رکھیں. بعض اوقات یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ نیتوں کو ٹھیک بھی رکھنا ہوتا ہے، تو اس کی تو آپ کو احتیاط کرنا ہے. اچھا اب یہ جو آتا ہے کہ جناب ہر سال نئے سلوانے کی کیا ضرورت ہے، تو دیکھیے بہرحال مرد حضرات کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن کیا ہے کہ مثلا بچوں میں، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، ہر سال ان کا سائز تبدیل ہو رہا ہے، سلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے. میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی حمایت میں گفتگو کر رہا ہوں. اچھا خواتین ہیں، مردوں کی نسبت خواتین 5 سے 10 گنا زیادہ مجلس اٹینڈ کرتی ہیں. مرد تو مشکل سے ایک دن میں ایک مجلس کو اٹینڈ کر لی، وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن خواتین کا جو وہ ہے استعمال وہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں ان کے کپڑے خراب بھی ہوتے ہیں اور پھٹ بھی سکتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو ان کو اس لحاظ سے اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. تو اگر وہ سلوا بھی لیں تو کوئی اس کے اندر ایسا حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ غیر الہی ان کی نیت نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. غم امام حسین کے لیے کسی بھی طرح کی اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. ہر سال کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگرچہ خانہ کعبہ کا وہ غلاف ایک سال کے اندر کوئی اتنا بوسیدہ اور خراب نہیں ہوتا، لیکن ہر سال اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ پہن لیں. مثلا مثال وہ علماء والی مثال الگ ہے، جو ابھی آپ نے آیت اللہ سیستانی کی جو ابا دیکھی تھی 40 سال سے وہی ابا ہے، 40 سال سے، تو وہ ان کا ایک الگ موقع اور مقام ہے. جو اور عمل کرنے کی باتیں ہیں سوائے کپڑوں کے علاوہ اور چیزوں میں آپ ان کی سیرت کے اوپر بہرحال عمل کریں، اور لوگوں کو اس لحاظ سے مجبور نہ کریں کہ ہر وقت ان کے اوپر اعتراض، ہر وقت ان کے اوپر طنز، ہر وقت یہ کپڑے کیوں بنا لیے، یہ کیا. یعنی وہ اچھا لوگ ایک اور بھی چیز ہے، لوگوں کی نیتوں پر حکم لگانے کا مسئلہ. ہر وقت جو ہے نا لوگوں سے سوء ظن رکھنا، مومنین کے اوپر تہمتیں لگانا، الزامات لگانا. آپ کو کسی کے دل کا کیا پتا ہے. مثلا آپ کو کوئی شخص اگر مثلا 30-40 دے گے، اگر وہ اس کی پکوارت، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ریاکار ہے، دیکھو یہ تبرک کس طرح سے اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہے، یہ شخص ہے یہ جس نے مثلا کپڑے بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے، یہ جو ہے نا یہ ریاکاری کے طور پر سے. یعنی آپ کو کسی کے دل کا حال کیا پتا ہے کہ اس پہ آپ حکم لگا رہے ہیں. اللہ میاں لگ گئے ہیں، آپ کون ہیں کہ جو ہے نا آپ کو دل کے لوگوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں. یہ اصلاً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں جو لوگوں کے اوپر مثلا مالی کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں فلاں، اصلاً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الزام لگانے والے کہ جن کو بھی فی الحال موقع نہیں ملا ہے. موقع ملے تو یہ سب سے پہلے یہ ان کی چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے جو اس الزام کے اندر ظاہر کرتے ہیں. تو اگر تمہیں موقع نہیں ملا ہے، تم جو لوگوں کی نیتوں پہ الزام لگا رہے ہو، تمہاری اپنی چھپی ہوئی نیت ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. دوسرے کے اوپر اس طرح سے کسی کے دل کے میں اکثر ان چیزوں پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے کہ یہ آپ حکم نہیں لگا سکتے. عمومی حکم کے طور پر کہ یہ والی جیسے ابھی ہم نے کہا کہ غیر الہی نیتیں نہ رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ چیز آ جائے، لیکن لوگ یہ فلاں ایسا ہی کر رہا ہے، یہ عورت ایسی ہی کر رہی ہے، اس کی نیت یہی ہے، یہ والی بالکل غلط بات ہے. یہ کسی سے وہ بھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے، حرام اور گناہ میں بھی چلا جاتا ہے. تو ہر سال کے اعتبار سے اگر کسی کی نیڈ ہے، وہ مثلا 1 سال کے بعد وہ اس کپڑے کو سمجھتے ہیں کہ گھس گیا ہے یا اس قابل نہیں رہا ہے اور وہ بنوا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بنانے دیں ان کو. غم امام میں بنوا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی یہ سب چیزیں نہیں. تو نئے لباس جو لباس سیاہ ان کی ضرورت لوگوں کی ضرورت، جیسے میں نے کہا بچوں کی ضرورت ہوتی. اچھا یہ ایسی ضرورتیں دیکھیں کہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ مونوگرام تک جو ہے چینلز کے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سیاہ رنگ کے کر دیتے ہیں. سیاہ رنگ یعنی لباس سیاہ کے ساتھ ساتھ مونوگرام بھی سیاہ ہونا، یہ خود چینلز کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ سیاہ رنگ غم و حزن کی اس لحاظ سے ایک علامت ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بھائی تو اسراف ہو رہا ہے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پورے سال لوگوں کو اسراف نہیں آتا، اور جہاں ایام عزا شروع ہوتے ہیں ہر چیز میں اسراف نظر آنے لگتا ہے. کپڑوں کے اندر اسراف ان کو جو نظر آ رہا ہے. اب دیکھا جائے تو کتنی خواتین ہیں ایام حزن و غم ہے نا، یہ ترکی کی خواتین ہیں، ساری کی ساری اگر کئی ہزار ہیں، سب نے لباس سیاہ پہنا ہوا ہے. تو سب نے یہ ہزاروں خواتین نے لباس سیاہ سلوائے ہوں گے نا، جن کو آپ فخریہ طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ان سب نے
حتیٰ کہ نائجیریا کے خواتین اور وہ سب کے سب لوگ سیاہ لباس تو سلتے ہیں تبھی تو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ہر وقت سلوانے کے اوپر ہی اعتراض لوگوں کے کرتے رہیں گے تو کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا. تو لوگ ایام حزن و غم کے اظہار کے طور پر سیاہ لباس کو اس لحاظ سے پہنتے ہیں. اچھا لوگوں کیا اسراف کے نعرے, حتیٰ کہ جناب عالیہ حیران ہوں گے کہ جو علم ہے ان کے جو کپڑا ہے اتنا بڑا علم بنا کے اتنا زیادہ کپڑا ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کا کپڑا چھوٹا رکھ کے غریبوں کو کپڑے پہنائے جائیں, یہ والے نعرے لگنے لگتے ہیں. جناب علی یہ جو 72 تابوت بنانے کی کیا ضرورت ہے, ایک تابوت آپ نکال دیں خالی. ان سب کے اثرات ہیں, ان سب کے فلسفے ہیں, ان کا ایک ویژول امپیکٹ ہے لوگوں کے دماغوں میں. کتنے افراد وہاں پر شہید ہوئے, ایک مظلومیت کا احساس ہے. یہ اسراف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے اتنے کپڑے ان تابوتوں کے اوپر 72 تابوتوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں یہ کسی غریب کو, تو غریبوں کے لیے تو پورا سال بھی پڑا ہوا ہے نا آپ کے پاس. یہ صرف اور صرف آپ کو عاشور کے روز خاص ایام غم کے اندر یہ والی کیلکولیشنز کیوں یاد آنے لگتی ہیں. اور خالی یہ نہیں بلکہ جناب یہ لوگوں کو ہر سال زیارات کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے, یہ اس کے بجائے وہ پڑوس کی بیوہ کے اوپر پیسے کیوں نہیں لگا دیتے. حالانکہ وہ افراد جو ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں وہی اس بیوہ کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلکہ وہ ان ایسے افراد کو جن کو آپ روک رہیں گے زیارت پہ نہ جائیں, بیوہ کو دے دیں تو نہ زیارت پہ جائیں گے نہ بیوہ کو دیں گے, تو یہ دونوں ہی چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو بہرحال اس میں ایک چیز کو روک کر دوسری چیز کبھی نہیں کرنی چاہیے. تو لوگ اس پہ بھی اعتراض میں بھی اسراف نظر آنے لگا. ہر سال یہ زیارات اور جناب عمرہ اور حج کے اوپر جو کیوں چلے جاتے ہیں, اس میں بھی اسراف ہے, غریبوں کو دے دینا چاہیے. اور خالی یہی نہیں بلکہ اب تو یہ نعرے بھی لگنے لگے, اس پہ ہماری انشاءاللہ کبھی گفتگو آئے گی کہ جناب آئمہ کے روزوں کے اوپر جو اتنا سونا لگا ہوا ہے یہ بھی بڑا اسراف ہے, یہ کھڑوا کے معاذ اللہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. یہ امام حسین کے روزے کے اوپر جو اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے. تو اب اس کی بھی الگ جوابات ہیں باقاعدہ, لیکن یہ کہ یہ والی چیزیں اور یہ اس طرح کے نعرے جو ہے وہ لگنے لگے ہیں. تو ان افراد کو ان بے بصیرتوں کی باتوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ جو اسراف کس ان کو اپنے عللے تللے کم کرنے چاہیے. ان کو چاہیے کہ اپنی گاڑیاں بیچیں, اپنے گھر بیچیں اور اس کے بعد لوگوں کی امداد کرتے رہیں. لیکن پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ صرف ان کی اپنی برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے پان چھالیاں اور گٹکوں کا خرچہ کتنا ہوتا ہے یہ سب کیلکولیٹ کریں اور بتائیں گے یہ آپ پیسے صاحب بچائیں اور جا کر غریبوں کی امداد کریں اس سے. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں. اب ایک بات اور کہ بہرحال لباس سیاہ اگر کوئی شخص پہن لے تو بہرحال یہ کہ اس کی ذمہ داری ضرور بڑھ جاتی ہے. یہ ضرور ہے, لباس سیاہ آپ نے پہنا, اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی, اب آپ نشان زد ہو گئے, اب آپ سفیر غم حسین بن گئے, اب آپ کو تعظیم شاعر کی پابندی اب اس لحاظ سے یہ آپ کے لیے لازم ہو گئی. اب ہمارے اعمال اور افعال کسی ایک عام شخص کی طرح سے نہیں ہوں گے بلکہ اب ہمیں ایک سفیر کے طور پر ہمیں دیکھا جائے گا. جس طریقے سے کوئی عام شخص اگر جس وقت یہ ڈاکٹری کوٹ پہن لیتا ہے, اب ڈاکٹر والے فرائض اور ڈاکٹر والی اخلاقیات یہ سب چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے. اسی طریقے سے اب کوئی اگر عزادار امام مظلوم ہے, سیاہ رنگ کا لباس اس نے مجالس کے اندر پہنا ہوا ہے, اب اس کے اعمال افعال اور کردار اس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے, ریفلیکشن آنی چاہیے کہ یہ سفیر غم امام مظلوم ہے. اب اس سے کوئی بے حجابی سرزد نہیں ہونی چاہیے, اب اس سے کوئی توہین مجلس و ماتم کا کوئی فعل سرزد نہیں ہونی چاہیے, اس لیے اب یہ بد کلامی کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ جو شاعر ہیں یہ لباس عزاداری یہ شیعوں کی تہذیب اور ثقافت وغیرہ کا ایک حصہ ہے. شعار کربلا ہے, شعار عاشورہ ہے, اور اسی کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سیاہ امامہ کو آپ دیکھتی ہیں کہ سیاہ امامہ سادات وغیرہ پہنتے ہیں اور غیر سادات جو ہیں وہ سفید امامہ پہنتے ہیں. باقاعدہ امامہ پہنانے کی تقریبات وہاں پر اس لحاظ سے منعقد ہوتی ہیں. اچھا اب ایک چیز اور بھی اس میں سیاہ لباس کے ساتھ ایک سب چیز بھی ہے جو کہ سیاہ امامہ دیکھیے سادات سے مخصوص ہے, اگر لیکن کوئی غیر سادات اگر مثلا سیاہ امامہ پہن لے تو یہ اس لحاظ سے علماء نے ممنوع کیا ہے کیونکہ لوگ اس کو سید سمجھیں گے. بلکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے عرب وغیرہ تو اس کو گالی بھی سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید ظاہر کرے اس کا مطلب ہے اپنے باپ کی نسبت کسی دوسرے شخص کو دے رہا ہے. تو یہ تو آپ کے لیے مذمت والی بات ہے. یہ آپ جعلی سید جتنے افراد بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو دوسرے باپ سے نسبت دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو تمہارے لیے گالی بن رہی ہے, تم یہ کیا کر رہے ہو. تو لہٰذا اپنی اس کے اندر رہنا چاہیے آدمی کو. اور
گرین شال جو ہے، سبز رنگ کی شال جو پہنی جاتی ہے، وہ بھی سعادت کا نشان عربوں کے اندر سمجھا جاتا ہے، سعادت کا نشان. اور جس طریقے سے سیاہ امامہ ہے، اسی طریقے سے گرین شال بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پر تو یہ واقعتاً صرف سادات پہنتے ہیں، لیکن اب جتنے فریکوینٹلی وہاں پر لوگ جانے لگے، غیر سادات بھی سبز رنگ کی چادریں جو ہیں پہن کے پھرنے لگے. تو یہاں پر تو نہیں، لیکن البتہ ایران عراق کے اندر تو مخصوص با سادات جو ہے گرین شال کو سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پر تو یہ پہننا ویسے ہی ہے جیسے کوئی عام غیر سید سیاہ ماما باندھ کے پھرنے لگے، تو اس لحاظ سے وہاں پر ممانعت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ اتنے عام چیز ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اچھا جو عالم ہے وہ تو سیاہ امامہ پہنتے ہیں، لیکن جو عام افراد ہیں وہ پھر سیاہ رنگ کی اس طرح کی ٹوپی وغیرہ، سبز رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں سادات. کیونکہ امامہ پہنیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک عالم کا ایک کیٹیگری میں چلے گا. غیر عالم جس نے سیاہ لباس بھی نہ پہنا ہو وہ پھر گرین کلر کی اس طرح کی ٹوپیاں وغیرہ جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو اس سے وہ سادات ہونا ان کا ظاہر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں وہاں پر اس انداز سے ہیں. تو اس سے انسان کو چاہیے کہ بہرحال ایسے موارد، کیونکہ یہاں پر پاکستان وغیرہ میں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ دونوں لوگ پہننے لگے ہیں، تو شاید یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو پہننا. لیکن ان علاقوں کے اندر تو آپ کو سید ہی سمجھا جائے گا، تو لہذا غیر سید اس کو ان جگہوں کے اوپر نہ پہنے. اچھا، جو سیاہ امامہ ہے باقاعدہ، ویسے تو اس کی باقاعدہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ساتھ آیت اللہ سیستانی ہیں، جب چھوٹے تھے آیت اللہ خوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیاہ امامہ دونوں کیونکہ سادات میں سے. اچھا، اب سیاہ امامہ سادات کی علامت ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ بہرحال غیر سادات اس کو نہ پہنے. اور آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ جو ایک کتاب ہے جس میں ان کا ایک رحمت واسعہ کے نام سے، جس میں آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ ایک عالم سید عبد الغفار مازندرانی کا ایک واقعہ، بھی چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. اس میں یہ کہ آیت اللہ سید عبد الغفار نجف کے عالم دین تھے. اچھا، کافی غریب بھی تھے. ایک شخص ان کو سہم سادات لا کر دیتا تھا، لیکن مشکوک تھا کہ پتہ نہیں سید عبد الغفار مازندرانی سید بھی ہیں یا نہیں. اچھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ آدمی مجھے مشکوک سید سمجھتا ہے اور یہ مجھے دے کر جاتا ہے. اچھا، آپ کو بھی کسی پر اگر شک ہو کہ پتہ نہیں سید ہے یا سید نہیں ہے، تو اس کو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو. تو بہرحال ان کے اوپر تو گویا آسمان گر پڑا. ایک عالم جو کہ خوددار ہو اور اس کو سوچے کہ کوئی دوسرا مجھے مشکوک سید سمجھ رہا ہے. انہوں نے جلد ہی رخت سفر باندھا اور یہ کربلا آ گئے. اور کربلا میں آ کر امام حسین کی قبر کے پاس آ کر کہا کہ مولا میری 3 حاجات ہیں. ایک تو حاجت ان کی گھر کے لحاظ سے تھی کہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، بہت ہی زیادہ غربت تھی، کہا کہ گھر کی. اور دوسرا یہ کہ مجھے صحیح طور پر بتا دیں کہ میں سید ہوں یا نہیں. اور تیسری ایک اور حاجت تھی. تو کہہ رہے ہیں یہ گھر پہ آئے. اچھا، اب گھر پہ آ کر یہ سوئے، اور جب سوئے تو خواب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے. کہا کہ گھر کی حاجت تو رہنے دو، یا آخرت میں تمہیں اس کا گھر ملے گا، آخرت میں تمہارا گھر. بہت سے لوگ ہیں مالی وسائل کے لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ چند روزہ دنیاوی زندگی گزاری جائے گی اور وہاں پر پھر ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا. کہا کہ اس کو تو تم رہنے دو. دوسری ہے کہ تم واقعی سید ہو اور یہ لو میں سیاہ امامہ تمہارے سر پر رکھتا ہوں. باقاعدہ آیت اللہ سید مازندرانی جو تھے، ان کے سر پر سیاہ امامہ امام حسین نے خود رکھا. اچھا، اس کے بعد تیسری حاجت انہوں نے بتائی نہیں تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنی بیٹی کے خواب میں آئے اور ان کو آ کر بتایا کہ تیسری حاجت یہ تھی میری، جو کہ امام حسین نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا تھا. وہ میری یہ تھی کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ اس انداز سے میری موت آئے کہ مجھے اس کی سختی کا معمولی سا بھی پتہ نہ چلی. تو آیت اللہ سید مازندرانی
جس وقت ان کے انتقال والی شب آئی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے ایک خوش الحان قاری کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا کہ میں کچھ قرآن سننا چاہتا ہوں. اس نے قرآن کی قرات کرنی شروع کی اور اس کو سنتے سنتے سو گئے اور سونے کے درمیان ہی ان کا انتقال ہو گیا. اپنی بیٹی سے خواب میں آ کر کہا کہ اس تلاوت قرآن سننے کے دوران اتنی سہولت اور آسانی سے میری روح نکالی گئی کہ مجھے پتہ تک نہ چلا کہ میں واقعی مر بھی گیا ہوں یا نہیں. تو اللہ کا شکر. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک علامت تو ہے کیونکہ آپ نے خود اس واقعے کے اندر بھی آیت اللہ بہجت نے یہ بیان کیا کہ امام حسین نے سیاہ امامہ ان کے سر پہ رکھا. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ذرا خرافات کے طور پر بھی کچھ چیزیں آ گئی. مثلا آپ آج کل دیکھتی ہیں گاڑیوں کے پیچھے ایک بچے کا چھوٹا سا ایک جوتا، بعض اوقات تو زیادہ تر وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی اور نظر اتارنے کے لیے جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ بہت سی چیزیں خرافات ہیں. یہ کوئی ڈوری ٹائپ کی چیز پیچھے سائلنسر میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے اس کو نظر بد سے بچانا ہے تو ظاہر ہے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بھی بہت قیمتی ہوں تو ایک گلے میں اپنے لیے بھی ایک جوتا اس قسم کا لٹکا لیا جائے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ خرافات وغیرہ کے اندر آتی ہیں. اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کالے جوتے کا مسئلہ. ایک کالا جوتا پہننا جو مکروہ ہے یا نہیں ہے. اب بالکل تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. نیچے دوسرا بہت اہم ایک لیکچر آپ کا اور ہونے والا ہے. مولانا محترم تشریف لا چکے ہوں گے لیکن جلدی جلدی بس کو ختم کر دیں. تو تمام اس میں خاص طور پر آیت اللہ سیستانی وغیرہ سے تو استفتاء بھی ہوا ہے تو ان کا یہی جواب آیا کہ کالے جوتا پہننے کی کراہیت بھی ثابت نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہا جاتا ہے کہ چاہے چوری کا جوتا پہن لو لیکن کالا نہ پہنو، یہ عام طور پر مشہور ہے. اور اس میں کچھ روایات میں بہرحال یہ بھی آیا کہ نگاہ کمزور ہوتی ہے اور غم زیادہ ہوتا ہے اور جسمانی طاقت مردوں کی لحاظ سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں لیکن بہرحال یہ مکروہ ہونے کے لیے روایات آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اتنی ثابت نہیں. اس کے بجائے کچھ جوتے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ جو آیا ہے کہ جو ریکمینڈڈ ہے عام طور پر وہ ایک تو سفید رنگ کا جوتا ہے اور اس کے علاوہ زرد رنگ کا جو ہے جوتا ہے اس کی ذرا کچھ ریکمینڈیشن آئی ہیں کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ دیگر فوائد وغیرہ بھی بتائے گئے ہیں. اور اگر کوئی شخص بہرحال کچھ امکانات تو ہوتے ہیں ان چیزوں کے کچھ نہ کچھ فائدے اور نقصانات کے اعتبار سے کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو مرضی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے اندر کراہیت نہیں ہے. اور اس کی مذمت کی جو روایات ہیں یہ بھی اکثر علماء کے فتوے میں ضعیف اور مرسل احادیث ہیں جس کی وجہ سے ان کو مکروہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. کچھ اور علماء جو کہ اس کے قائل ہیں وہ شاید مکروہ ہونے کا فتویٰ دیں گے. آیت اللہ سیستانی کا بہرحال یہ ہے کہ مکروہ نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ظلم کے اعتبار سے جو احتجاج ہوتا ہے اس میں بھی کالے رنگ کی پٹی جو ہے ڈوری ٹائپ کی وہ ہاتھوں کے اوپر باندھی جاتی. تو لباس جو عزا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ظلم ڈھائے گئے خاندان اہل بیت پہ تو مکمل لباس سیاہ پہن کر ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. جو چھوٹے موٹے جو ظلم ہوتے ہیں اس میں کالے رنگ کی صرف ایک ڈوری لوگ باندھ کے احتجاج کرتے ہیں لیکن ہم پورا لباس سیاہ پہن کر احتجاج کرتے ہیں. تو بہرحال یہ علامت حزن و غم کے طور پر ہے، اس کے طور پر ہی اس کو منانا چاہیے. اس کی حکمتیں بہت ہیں، علماء بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ تاکیدات کرتے آ رہے ہیں. علماء خود بھی پہنتے ہیں. امام خمینی جس اعتبار سے اس لباس کو جو ہے وہ پہنا کرتے تھے اس کی مشروعیت پوری ثابت ہے اور قول و فعل تقریر معصوم سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. علماء کے سلسلے میں فتاوی ہیں، علماء اہل سنت بھی اب اس کی جواز کے فتوے دینے لگے ہیں. آج موقع نہیں ہے ورنہ آپ کو آج ایک کچھ چیزیں اور بھی سنواتا میں. تو بہرحال اس لحاظ سے خانہ کعبہ کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سیاہ رنگ کے لباس میں ہے. اور کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر بھی کہا ہے نا کہ اچھی لگتی ہے سیاہ پوشی کعبہ ہم کو یا تو جچتی ہے پوشاک عزاداروں پر. تو خانہ کعبہ کے اوپر یہ رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے یا عزاداروں کے اوپر یہ رنگ زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے اندر کتنی احکام موجود تھے، اس کے اندر چیزیں تھیں، کتنی روایات آپ نے اس سلسلے میں سنی، اس کی مشروعیت پہ اس سلسلے میں کتنے واقعات تھے. تو بہرحال اس اسلحے سے آپ کو لیس ہونا ہے اور ان چیزوں کو جو بھی شبہات وغیرہ ہوں اپنی مجالس کے اندر، کیونکہ ذاکرات کی ٹریننگ کلاس ہے تو کوئی نہ کوئی ایک شبہ 5 منٹ 7 منٹ کا اپنی تقریروں میں آپ کوشش کریں کہ اس کا ازالہ لوگوں کے دماغوں سے کریں، ان کے پاس کچھ دلائل آ جائیں تاکہ معاشرے میں جب کبھی ان سے کچھ سوال و جواب ہو تو شیعت کا وہ دفاع کر سکیں.
تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر دوبارہ ایک درس کے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.